بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم تجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذہب ہمنا آمین یا رب العالمین۔ چلیے آیت نمبر 264 سے ہے آج ہمارا سبق، تو 264 265 اور 266۔ تو اس میں 264 میں دیکھیں گے ہم کہ ریاکار کی مثال بیان کی جا رہی ہے، اور 265 میں ہم دیکھیں گے کہ نیک لوگوں کی مثال بیان کی جا رہی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اور پھر سے 266 میں پھر سے ریاکار کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ تو یہ تین مثالیں ایک کے پیچھے ایک آ رہی ہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو انشاءاللہ میں چاہ رہی ہوں کہ میری اسٹوڈنٹ اس کو ایکسپلین کرے، دیکھیں گے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو کتنا سمجھا ہے۔ تو آمینہ آپ کا میں مائک انمیوٹ کر رہی ہوں۔ چلیے آیت نمبر 264 265 اور 266 آپ ایکسپلین کریں۔ جی باجی انشاءاللہ ضرور۔ جی آیت نمبر 264 میں ریاکاری کا بتایا گیا ہے، ایک منافقوں کی نشانی ہے۔ اب سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ ضرور جاننا ہے کہ ریاکاری ہے کیا، مطلب یہ کیا چیز کا اللہ تعالیٰ جو ہمیں ایک مثال دے کر بندوں کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ بہت خراب چیز ہے اور کیسے اپنے نیکیوں کو یہ تباہ کر سکتی ہے۔ تو ریاکاری بیسیکلی ایک ایسی عادت ہے، ایک ایسی فطرتاً عادت ہے جس کا مطلب کیا رہتا ہے کہ انسان کو دکھاوے کی شوق لگ جاتا ہے۔ وہ جو بھی کام کرتا ہے بس لوگ اس کو اپریشیٹ کرنا، لوگ اس کی تعریف کرنا، اور اس کے دل میں سنسیئرٹی نہیں رہتی کوئی چیز کی۔ تو میں جلدی سے ایک ریاکاری کا ایگزامپل میں بتاتی ہوں کیونکہ یہ جو بہت کامن ہے۔ فار ایگزامپل اپنے گھر میں ایک دعوت ہے، تو دعوت میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کھانا پکاتے ہیں، پر ہماری نیت مطلب موسٹلی بعض لوگوں کی نیت کیسی ہو جاتی ہے کہ دعوت کے بعد میری خاندان میں تعریف ہونا، مطلب اس طرح سے ایک عادت بن جاتی ہے کہ لوگ اپریشیٹ کرنا کہ میں نے کتنا اچھا پکایا ہے یا جو بھی ہے۔ تو یہ جو نیت ہے، یہ جو ہے کہ لوگوں کو خوش کرنے کا، یہ بہت ڈینجر ہے، یہ ریاکاری ہے۔ ہماری نیت جب ہم دعوت کرتے ہیں تو ہماری نیت کیسی رہنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ ہم سے خوش ہو رہا ہے، اللہ کے بندوں کی ہم لوگ ٹیک کیئر کر رہے ہیں، انہیں کھانا کھلا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں اجر دے۔ تو ریاکاری جب انسان کے دل میں آ جاتی ہے تو یہ چیز ہمارے جو ہمارے ہر اچھے اعمال، جو ہمارے خیرات رہتے، صدقہ رہتے، وہ سب کو برباد کر دیتی ہے۔ اور ریاکاری کو شرک اصغر بھی کہا گیا ہے، کیونکہ یہ اتنا مطلب ایسی ڈینجر چیز ہے کہ انسان ریئلائز نہیں کرتا اور اس کے ساتھ اس کے اعمال بس ضائع ہوتے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو قرآن میں اتنے خوبصورت سے اپنی مثال بیان کیا ہے ہم سب کے لیے سمجھنے کے لیے، اور اتنی آسان الفاظوں میں۔ تو سب سے پہلے 264 آیت میں اللہ تعالیٰ ایک پتھر کے بارے میں کہہ رہے، ایک پتھر ہے اور وہ پتھر چکنا پتھر ہے، اور اس کے اوپر مٹی جمع ہوتے جا رہی ہے، مٹی جمع ہوتی جا رہی ہے، وتھ ٹائم سمجھے اس کے اوپر مٹی جمع ہو رہی ہے۔ پھر اچانک اس پر تیز بارش آ گئی تو کیا ہوگا، وہ پوری مٹی جو پتھر پہ ہے وہ سٹے تو نہیں کرے گی، وہ پوری بہہ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ریاکار لوگوں کا یہ ایگزامپل بتا رہے کہ وہ محنت کرتا ہے، کیونکہ آبویسلی آپ خیرات کر رہے تو آپ اپنا ویلتھ میں سے سیکریفائس کر رہے ہیں، اور اگر آپ کسی کا مطلب ضروری نہیں کہ وہ پیسے ہی خیرات ہو، آپ اپنا وقت دے کے کسی کو ہیلپ کر رہے ہیں، جو بھی ہے، اور وہ محنت کر رہا ہے، وہ پھر پتھر ایسی مثال ہے کہ پتھر پہ جو مٹی آ رہی ہے وہ اس کی محنت ہے، وہ اس کا کمارا جو ہے وہ۔ پھر کیا ہوا، تیز بارش آ گئی اور وہ بارش سے وہ پوری محنت ضائع ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نیت، دل اس کا صاف نہیں تھا۔ تو یہ ایک ریاکاری کا اگزامپل اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ آخرت میں جب انسان جائے گا تو دیکھے گا کہ اس کے اعمال تو ہے ہی نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے دل میں منافقت کی ایک نشانی تھی، جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے وہ کام کرتا تھا۔ اس کے دل میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہیں تھی، اللہ کو خوش کرنے کی نیت نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے سے یہ عمل سے خوش ہوگا نہیں ہوگا۔ وہ ہمبل نہیں تھا، اور وہ اگر خیرات کر بھی رہا ہے تو اس کا احسان جتائے گا، وہ لوگوں میں بولے گا دیکھو میں نے اس کو کس طرح سے ہیلپ کیا، یا کس طرح سے کیا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم
لوگوں کو یہ آیت سے بہت الرٹ ہو جانا ہے کہ کتنا آسانی سے ہمارے اعمال چلے جا سکتے ہیں، ضائع ہو سکتے ہیں، کیونکہ انسان خوش ہو جاتا ہے کوئی اعمال کر کے کہ چلو میں نے تو اچھا کام کیا، اب یہ تو میرے آخرت میں رہے گا، بٹ ہمیں اس کی حفاظت کر کے رکھنا چاہیے۔ اب جب انسان ڈر جاتا ہے کہ اچھا اس آسانی سے چلے جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ وہی ایک مثال آیت نمبر 265 میں ایک اچھے بندے کی دے رہے، جس کی نیت بہت خلوص ہے، بہت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کا ہر ایک عمل، اس کا ہر ایک کام، اس کا ہر ایک صدقہ، ہر چیز انہیں جو کر رہا ہے صرف یہ نیت سے کر رہا ہے کہ اللہ میرے سے راضی ہو جائے۔ اب اس میں ایک چھوٹا سا ایگزام ہمارے ڈے ٹو ڈے لائف کے لیے بھی میں کہوں گی، لائک فار ایگزامپل اگر ہمارے ماں باپ ہمیں کچھ کام کے لیے کہہ رہے ہیں، تو ہماری نیت کیسی رہنا چاہیے جب ہم ہمارے ماں باپ کے لیے کام کر رہے ہیں؟ ہم یہ کہنا چاہیے ٹھیک ہے میں یہ اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، اللہ خوش ہوگا نا میں اگر یہ کام کروں گی، نہ کہ اگین کہ دیکھو میں بتانا چاہ رہی ہوں میرے بھائی بہنوں میں کہ میں میرے ماں باپ کا کتنا خیال کرتی ہوں، وہ لوگ کیوں نہیں رکھتے، اس طرح کی نیت نہیں۔ ہر چیز میں، یہاں تک کہ صدقہ خیرات، آپ چیریٹی بھی دے رہے ہیں تو آپ خاموشی سے بغیر کسی کو بتائے، جیسے بولتے ہیں نا کہ رائٹ ہینڈ سے دیے تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا چیریٹی کا، اس طرح سے اگر آپ کسی کو صدقہ بھی دے رہے ہیں تو اس طرح سے چھپ کر اور بس اللہ کو راضی کرنے کے، اللہ تعالیٰ آپ تو دیکھ رہے ہیں میرا نام آؤ نہیں آؤ، بٹ آپ تو جانتے ہیں کہ یہ میں آپ کے واسطے کر رہا ہوں۔ تو اس طرح سے جب نیت انسان کی اتنی کلین، کلیئر، کرسٹل کلیئر رہے گی، تو اللہ تعالیٰ پہ اس کا بھی ایک مثال دے رہا ہے، اور وہ اتنی خوبصورت مثال ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ سب امیجن کریں کہ ایک ہل اسٹیشن ہے، اوکے، اونچائی پر ہے، وہ بس ہم لوگ فوٹوز ہی دیکھیں تو وہ کتنی خوبصورت لگتی ہے وہ جگہ، تو ایک اللہ تعالیٰ بول رہے ایک اونچائی کی جگہ ہے اور وہاں پر ایک باغ ہے، تو آبویسلی آپ امیجن کریں کہ ایک ہل اسٹیشن ہے، وہاں پر ایک گارڈن ہے اور وہاں پر تیز بارش ہو رہی ہے، اور وہ بارش کی وجہ سے پھل اور بڑھ جا رہے، ڈبل ٹرپل بڑھ جا رہے بس، اور پھر اور اگر نہیں بھی ہوئی بارش لیکن ہلکی بارش بھی ہوئی تو وہ اتنا خوبصورت منظر ہے، اس میں پھر بھی پھل آ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بندوں کو دکھانا چاہ رہے کہ ہمارے جو ایفرٹس ہے، یہ جو باغ ہے، اس میں جو بارش ہو رہی ہے، یہ ہماری نیت ہے کہ ہم کس اچھے نیت سے اللہ تعالیٰ کے خاطر ہر چیز وہ کر رہے، دے رہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے اعمال کو اس باغ میں جیسے پھل دگنے ہو جائیں گے، اس طرح ہمارے اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح بڑھا دے گا۔ تو کتنی خوشی کی بات ہے کہ بس ہماری نیت ایک اچھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں دینے کے لیے تیار ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی بول رہے ہیں کہ اگر تیز بارش بھی نہ ہو، مطلب اگر آپ زیادہ صدقہ دے بھی نہ پائے، ہلکا سا بارش بھی ہو، پھر بھی وہ باغ بہت بڑا ہوگا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے صدقے ضروری نہیں ہے کہ تھاؤزنڈس میں نکلے، آپ کی جتنی حیثیت ہے، آپ کم سے کم بھی صدقہ کرے، کم سے کم بھی خیرات کرے، کم سے کم بھی کسی کا خیال کرے، لیکن اگر نیت یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ ہے جو اس میں پورا ٹرپل ملٹیپلائی کرنے والا، اللہ کی قدرت ہے وہ۔ اور پھر جب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے آیت نمبر 266 میں کہ اب ایک مثال بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ ایک آدمی ہے اور وہ زندگی بھر محنت کر رہا ہے، مطلب اس کا ایک باغ ہے اور اس کے باغ میں کھجورے ہے، انگور ہے، اور یہاں تک کہ اس کے باغ میں پورے ریورس بھی ہے، نہریں بھی ہیں۔ تو اب امیجن کریں کہ کتنا، مطلب اگر وہ باغ میں کھجور لگ رہے، انگور لگ رہے، تو مطلب اس نے کتنی محنت کی ہوگی اس نے۔ تو اللہ تعالیٰ دکھا رہے کہ انسان اسی طرح اپنی زندگی میں نیکی کمانے کے لیے محنت کرتا ہے، ارریسپیکٹو اس کے دکھاوا ہو نہ ہو، وہ محنت تو کر رہا ہے نا، مطلب پیسے تو اس کے اپنے نکل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آدمی کو بتا رہے ہیں کہ انہیں پوری زندگی بھر محنت کرا، پورے اس کے باغ اتنا فلرش ہو گیا، اتنا اچھا بن گیا، اتنے سارے اس میں میوے لگنا شروع ہو گئے۔ اب آیا ایک ٹائم کہ وہ بڑھاپے کی طرف چلا گیا، وہ اولڈ ہو گیا۔ اب اولڈ میں کیا ہو گیا، اس کی ویکنس بڑھ گئی، اب انہیں باغ کو اس طرح سے نہیں دیکھ سکتا جیسا دیکھنا چاہیے، لیکن اس کا تو فلرش ہے باغ، اس میں تو بہت پھل ہے، تو وہ کیا سوچے گا، ٹھیک ہے میں محنت تو نہیں کر سکتا اب اس عمر میں، لیکن میرے پاس پھل ہے، میوے ہے، میں اس کو اب انجوائے کر سکوں گا۔ اور پھر اس کی اولاد بھی ابھی چھوٹی ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ انہیں مطلب کہ اتنا کمزور ہو گیا کہ اس کے بچے بھی اس کی ذمہ داری ہے ابھی فی الوقت۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسی بات کہہ رہے اس میں کہ ایک تیز گرم والا حرارت کا ایک طوفان آ گیا اور وہ پورا باغ چل گیا۔ تو کیا ہو گیا پھر، مطلب ہر چیز ختم ہو جائے گی، جو اس نے زندگی بھر جو محنت کی، زندگی بھر اس کو یہ تھا کہ چلو آخرت میں اینڈ آف دا ڈیز میں جا کے ریلیکس رہوں گا کیونکہ میں اب محنت کر رہا ہوں، میں آگے جا کے میرے کو یہ پھل، یہ میوے، یہ سب میرے کو کام آنے والے ہیں۔
بٹ کیا ہو گیا، ہر چیز جل گئی. تو اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہے ہمیں سب یہ کیوں جلی؟ کیونکہ اس کی نیت صاف نہیں تھی. تو انسان جب زندگی بھر اپنے اعمال جو بناتا ہے، وہ تو بہت مشکل سے اعمال بنتے ہیں، ہر وقت انہیں ایسے کرے گا، اور پھر جب اس سے کچھ گناہ ہو گیا، اس کے اندر اس کی نیت میں خرابی آ گئی، تو وہ ایک خرابی کی وجہ سے اس کی زندگی بھر کی محنت ختم ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ریاکاری کے جو نقصانات ہے وہ سب اللہ تعالیٰ بتا رہے اور کھل کھل کے بتا رہے، تاکہ ہم سمجھے اور ہم اپنے آپ کو بدلے اور ایک اچھے ایمان والے بنے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہم کو اس میں خاص طور سے کلیئرلی ہم لوگوں کو ایکسپلین کر رہے اس میں. شکریہ باجی. جی ویری گڈ، ماشاء اللہ، بہت اچھے، آمنہ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا. تو دیکھیے مائی ڈیئر سسٹرز، آپ لوگ کہ دیکھیے یہ ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہے جس نے اتنا اچھا ایکسپلین کیا، جبکہ آپ اگر اس کا ٹرانسلیشن دیکھیں گے یا تفسیر، جب تک آپ اس کی تفسیر نہیں سمجھیں گے تو آپ کو اس کا میننگ کے ساتھ کچھ بھی چیز نہیں سمجھ آئے گی. تو میں اسی لیے آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ سنسیئرلی جو کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، جو نوٹس بناتے ہیں، جو سنسیئرلی اس کو غور و فکر اور تدبر ہم کہتے ہیں جس کو، کہ وہ جو کرتے ہیں نا تو پھر وہ ایسے سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھا بھی سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ سب سے ہارڈ آیت ہے یہ، اگر اس کو ہم سمجھیں دیکھیں اگر ہم، تو یہ اگر آپ اس کا ٹرانسلیشن پڑھیں گے نا تو آپ کو بالکل بھی نہیں سمجھ آئے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے. جب تک آپ اس کی تفسیر میں، جب تک اس کے ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے، جب تک آپ کوئی 2-3 اسکالرز کی آپ تفسیر نہیں سنیں گے تو آپ کو نہیں سمجھ آئے گا کہ یہ آیت کا ٹرانسلیشن کیا ہے. ٹرانسلیشن تو ہم اردو میں پڑھ لے رہے، ہندی میں پڑھ لے رہے، مراٹھی میں پڑھ لے رہے، رومن میں پڑھ لے رہے، لیکن سمجھ میں کیا آ رہا؟ یہ دیکھیے کہ ہم کو سمجھ میں کب آئے گا، جب ہم اس کی تفسیر ڈیپتھ میں پڑھیں گے. تو ماشاءاللہ ہمارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں قابل، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائے کہ یہ نوٹس بھی بناتے ہیں، پھر لیکچرز بھی سنتے ہیں، پھر اس کے علاوہ بھی لیکچر سنتے ہیں تاکہ بات اتنی اچھے سے سمجھ آ جائے کہ سمجھا بھی سکیں. ایک وہ ہوتی ہے کہ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، دوسرے وہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھا بھی سکتے ہیں. تو اتنا ہمارے اوپر کمانڈ ہو جانا چاہیے قرآن پر کہ ہم سمجھ بھی سکیں اور سمجھا بھی سکیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ آج ہر بہن کی یہ خواہش ہو رہی ہوگی کہ ہم بھی اسی طریقے سے قرآن کو سمجھیں تاکہ ہم بھی سمجھا سکنے کے قابل ہو جائیں. تو یہ کوشش آپ کی ہونی چاہیے، اس کے لیے محنت درکار ہے. ایسے ہی کوئی بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے کبھی کر لیا کلاس جوائن، کبھی چھوڑ دیا، تو ایسے نہیں ہو جاتا. اس کے لیے بہت سنسیئرٹی چاہیے آپ کو. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ نیٹ کے بچے، MBBS کے بچے کیسے رات رات بھر جاگ جاگ کر وہ اپنا پورا ایفرٹ اس میں لگا دیتے ہیں، تب کہیں جا کر ان کے پاس وہ پرسنٹیج آتا ہے نا، تب کہیں وہ جا کر کسی بڑے کورس میں داخلہ لے سکتے ہیں. تو ہم قرآن کو کیا سمجھتے ہیں؟ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں ایک دم. کوئی ایسی بس چلو ٹائم مل گیا، چھٹیاں ہیں تو جوائن کر لیں، چھٹیاں نہیں ہیں تو جوائن نہیں کریں گے. پھر چھٹی ہے، کبھی تو کوئی چھٹی میں جوائن کرتا ہے اور کبھی چھٹی کے دن کوئی چھوڑ بھی دیتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے، دونوں طریقے کی چیزیں ہمارے پاس ہے. تو یہ ہمارا فرسٹ اس کا ہونا چاہیے پریفرنس، ہم اس کو فرسٹ پریفرنس دیں گے تب کہیں جا کر ہم اس میں پرفیکٹ ہو سکیں گے. تو دیکھیے کہ آمنہ نے یہ والی مثالیں سمجھا دی ہیں. میں تھوڑا سا اور اس کے اوپر آپ کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کرتی آگے بڑھوں گی انشاءاللہ. تو آیت نمبر 264 دیکھیے کہ مثال اس کی اب ان کی بتائی جا رہی ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور ایزا دے کر باطل مت کرو. یہاں یہ کہ ویسٹ مت کر دو، اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے مت خرچ کرو، اور نہیں وہ ایمان لاتا اللہ کے ساتھ اور یوم آخرت کے ساتھ. تو اس کی مثال کیسی ہے؟ کمثلی صفوان. صفوان کس کو کہتے ہیں؟ ایک چکنے پتھر کو. اس کی مثال کیسی بتائی جا رہی ہے؟ ایک شخص کی مثال کیسی بتائی جا رہی ہے جو خرچ کر رہا ہے؟ صفوان کی طرح ہے. صفوان کس کو کہتے ہیں؟ چکنے پتھر کو. آپ لوگ وہاں پر لکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس لفظی ترجمے والا قرآن ہے تو ویل اینڈ گڈ. تو پھر اس کی اب اس کے اوپر کیا ہے؟ مٹی ہے. اب یہ چکنا پتھر کیا ہے؟ ہمارے دل جو سخت ہیں ایک دم. اور تراب کیا ہے؟ مٹی جو تھوڑی سی اس کے اوپر نیکی ہے، تھوڑا سا. اب تھوڑی سی مٹی، اب دیکھیے کہ اگر کوئی ایک سخت پتھر پر اگر تھوڑی سی مٹی پڑی ہوئی ہو اور اس کے اوپر تھوڑا سا کہیں سے گرینری اگ جائے. آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہم دیکھتے ہیں کہیں جنگل میں، یہاں پر آس پاس، ہمارے آس پاس کہیں جب بارش ہوتی ہے ہلکی سی تو کیا ہوتا ہے؟ پتھروں پہ بھی ہلکی سی گرینری اگاتی ہے. تو بالکل تھوڑی سی مٹی ہے لیکن وہ گرینری کیا ہے؟ اس کی کوئی جڑ نہیں ہوتی مضبوط. وہ ذرا سی کوئی ہلکی سی اس کے اوپر کوئی تیز بارش بھی آ جائے یا ہلکی بھی بارش آ جائے تو سارا مٹی بھی اور وہ گرینری بھی سارا کچھ بہا کر لے کر جاتی ہے. تو یہاں پر ان کی مثال کیسی بتائی جا رہی ہے کہ ان کی مثال کیسی ہے؟
तुराब मिट्टी की जैसी है, तो इसको पहुंची वाबिलुन। वाबिल किसको कहते हैं? वबाल से भी है इसका वर्ड मीनिंग। वबाल यानी कि कोई ऐसी परेशानी या तकलीफ, हम बोलते हैं ना वबाल, किसी चीज का वबाल, तो हम ये भी देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि एक साफ चिकना सा जो पत्थर है, इस पर थोड़ी सी मिट्टी है, इसमें वो अपना बीज डालता है। कोई शख्स, बीज से क्या मुराद है? हमारी कोई नेकी। और जब बारिश होती है तो पानी मिट्टी को बहा कर लेकर जाती है, और बीज भी इसी मिट्टी के साथ बह जाता है। कभी कभी तो ये होता है कि ग्रीनरी आने से पहले ही मिट्टी, बीज भी बह कर चला गया। और इसमें फिर क्या होता है कि ये अब लिहाजा पैदावार हो ही नहीं सकती। एक जगह तो ये पॉसिबल है कि पैदावार ही नहीं हो सकती। और रियाकार का दरअसल अल्लाह पर और रोज आखिरत पर ईमान ही नहीं होता। वो तो लोगों को खुश करने के लिए अमल करता रहता है। तो अल्लाह ताला के यहाँ अजर और सवाब पाने की नियत ही नहीं होती उसकी। तो यहाँ पर इसके लिए ये बात बताई जा रही है कि जब उसने ये काम किया, तो बिल्कुल उसकी मिसाल कैसी है कि जैसे उसने एक पत्थर पर कुछ बीज डाल दिए। अब वो कुछ बीज क्या है? नेकियां, कुछ ऐसी नेकियां जो रियाकारी। अब इंसान सोचता है कि मेरी तारीफ हो। अब जैसे कि हम पार्टी में जा रहे हैं तो हमारा ड्रेस ऐसा हो कि सारों सारों में यूनिक हो। क्या सोचते हैं कि नहीं नहीं वो भी पहन के आएंगे, नहीं नहीं मैं वो नहीं पहनूंगी। वो फलां ये पहन रहे तो नहीं नहीं मैं भी वो नहीं पहन, मैं तो डिफरेंट पहनूंगी ताकि सब लोग मेरे ड्रेस की तारीफ करें। एक रियाकारी होती है ना, कि जैसे कि उन्होंने बताया कि दावत में सब लोग मेरी तारीफ करें कि मैंने इतना अच्छी दावत की, मैंने इतनी अच्छी शादी की, या सब जो भी है। जो लोग इस तरीके की सोचते हैं कि हमारा देखो लोगों में एक नाम बनना चाहिए कि हमने सदका व खैरात किया, तो देखो ये कितने बड़े दिल वाले, ये कितना देते रहते हैं लोगों को, इस तरीके की। तो ये सारी नेकियां क्या है? जाय हो जाने वाली है, क्योंकि इसमें ये बिल्कुल ऐसी मिसाल है इसकी कि जैसे एक पत्थर पर कोई इंसान ने बीज डाला है। अब ज़ाहिर है वो बीज भी बह जाएगा, मिट्टी भी बह जाएगी, और बाद में क्या रह जाएगा? बिल्कुल चिकना पत्थर। वापस फिर से वही चिकना पत्थर एज़ इट इज़ रह जाएगा। तो यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि एक रियाकार की मिसाल ऐसी है कि वो नेकी तो करता है, लेकिन उसमें उसकी नीयत क्या होती है? खालिस होती है। तो हमें अल्लाह ताला से बहुत डरने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं हमारी भी कुछ नेकियाँ ऐसी हैं कि हम नेकियां तो करते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें। अल्लाह तो हम पर रहम फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनर रिया, दुआ है ना, ये याद रखें, हमेशा दुआ याद किया करें कि ये दुआ इंशाल्लाह हम ग्रुप पे भी डालेंगे। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनर रिया वसुमअती वल किबर, अल्लाह में रियाकारी से बचा, झूठ से बचा और तकब्बुर से बचा। सबसे पहले अगर इतना भी अगर बोल देना, आपको पूरी दुआ नहीं याद आ रही, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनर रिया, अल्लाह मुझे रियाकारी से बचा। क्योंकि हम भी बड़े कमजोर बंदे हैं। हम भी कहीं न कहीं लोगों की बातों में से खुश हो जाते हैं कि अरे फलाँ मेरी इतनी तारीफ़ कर रहे थे, तो मैं और अच्छा करके बताऊँ। होती है बात, हम भी एक आम इंसान हैं, कमज़ोर से इंसान हैं, हम कहाँ नेक बुज़ुर्ग फरिश्ते इंसान हैं। तो अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करते रहना कि हमारी नियतों को ऐसा ख़ालिस कर कि हमारा हर चीज़ अल्लाह के लिए हो। हमारा सोना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारी इबादतें, हर चीज़ अल्लाह की रज़ा के लिए हो। तो यहाँ पर भी ये बात बताई जा रही है कि ये क्या करेंगे आप? नहीं कुदरत रख सकेंगे कि वो किसी चीज़ पर जो इन्होंने कमाया। कमाई से क्या मुराद है? इनकी नेकियाँ। वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन, और अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता कौम काफिर को। तो इसी तरीके से अब देखिए कि हम जैसे कि हमको हदीस पता है कि एक शख्स दोजख की तरफ लाया जाएगा, और कयामत के दिन सबसे पहला आदमी जिसका फैसला किया जाएगा वो एक शहीद होगा, और अल्लाह ताला के यहाँ लाया जाएगा, और अल्लाह ताला इसको अपनी तमाम नेमतें जतलाएगा कि मैंने तुझे ये भी दिया था, ये भी दिया था, उसको एतराफ भी करेगा। अल्लाह ताला फिर क्या कहेगा? तो फिर तुमने क्या किया अल्लाह के लिए? क्या अमल किया? तो वो कहेगा, अल्लाह मैं तेरी राह में लड़ता रहा, फिर शहीद हो गया यहाँ तक कि। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, झूठ, तू झूठ कहता है, तू तो इसलिए शहीद हुआ कि लोग तुझे बहादुर कहें, शहीद कहें। वो दुनिया में कहलवा चुका मैं तेरे लिए। फिर अल्लाह ताला को हुक्म होगा, अल्लाह ताला उसको हुक्म देंगे, फरिश्तों को हुक्म देंगे कि जाओ तुम इसे घसीटते हुए जहन्नुम में ले जाकर फेंको। और फिर एक और शख्स को लाया जाएगा जिसने दीन का इल्म सीखा और लोगों को सिखाया और कुरान पढ़ता था। अल्लाह अकबर! ये पढ़कर तो इतना डर लगता है कि हम पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं। अल्लाह ताला पता नहीं हमारी नियतें कितनी खालिस है। अल्लाह ताला हमारी नियतों को खालिस कर दे। अल्लाह रहम कर परवरदिगार कि हमारी भी नियतें पता नहीं कैसी हैं। हमारे पास मुट्ठी भर के नेकियां हैं, और वो भी कहीं ना कहीं खालिस हैं या नहीं है, हमें नहीं पता। हम पक्के इरादे से ये नहीं बोल सकते कि हाँ हमारी सारी नेकियां बिल्कुल इखलास से भरपूर है, क्योंकि हम भी बड़े कमजोर इंसान हैं। अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए और हमसे ये गुनाह कभी ना सरजद हो। अल्लाह ताला हमारी नियतों को साफ कर दे। अल्लाह
इखलास से भर दे हमारी नेमतों को, तो अल्लाह ताला इस पर भी अपनी नेमतें जताएगा। फिर वो एतराफ करेगा, फिर अल्लाह ताला फरमाएगा तूने क्या अमल किया? वो कहेगा मैंने खुद इल्म सीखा और दूसरों को सिखाया और कुरान पढ़ता और पढ़ाता भी रहा। अल्लाह ताला फरमाएगा झूठ कहता है, तूने तो इल्म इसलिए सीखा था कि लोग तुझे आलिम कहें, कुरान इसलिए पढ़ाता था कि लोग तुझे कारी कहें, और तुझे दुनिया में आलिम और कारी कहा जा चुका। फिर अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देंगे कि इसे घसीटते हुए दोज़ख में ले जाकर फेंको। फिर एक और शख्स को लाया जाएगा जिसने अल्लाह की राह में माल से नवाजा था अल्लाह ताला ने, और अल्लाह इसे अपनी नेमतें जताएगा, फिर वह इतराफ करेगा। फिर अल्लाह ताला इससे पूछेगा फिर तूने क्या अमल किया? वो कहेगा मैंने हर अल्लाह की राह में माल खर्च किया जिससे तू पसंद करता था। तो अल्लाह ताला फरमाएगा नहीं, तुम झूठ कहते हो, तुमने तो इसलिए माल खर्च किया कि लोग तुम्हें सखी कहें और वो तुम दुनिया में कहा जा चुका तुम्हारे लिए। फिर फरिश्तों को हुक्म होगा कि इसे घसीटते हुए जन्नत में जा फेंके। अल्लाह अकबर, अल्लाह रहम फरमाए कि देखिए कि हम अपनी नियतों को चेक करें कि हमारी नियतें कितनी खालिस है। अल्लाह तो हम पर रहम फरमा, हम बड़े कमजोर से हैं। हमारी कभी कभी हम देखते हैं ना, कोई नेकी हमारे पास ऐसी नहीं है कि जो हम अल्लाह को खालिस तौर पर पेश कर सके कि अल्लाह ये हमारे पास नेकी है। हम भी कमजोर से बंदे अल्लाह। बहुत डर लगता है कुरान पढ़ाने के टाइम भी, मुझे इस बात का इतना डर लगता है कि अल्लाह कोई गलती मुझसे ना हो जाए, कि कहीं रियाकारी मेरे अंदर ना आ जाए, कि इतना डर खौफ होता है। अल्लाह तुरहम फरमा, परवरदिगार अल्लाह तुरहम फरमा, अल्लाह हमसे कोई गलती सरजद ना हो जाए, अल्लाह तू हमारी नियतों को खालिस कर दे। अल्लाह ताला रियाकार लोगों में हमें शामिल ना करना, हम बड़े कमजोर बंदे। अल्लाह ताला, शैतान हमें भी बहका सकता है। शैतान का तो काम ही है ना बहकाना। शैतान देखता है कि बंदा जब नेकी की तरफ जाता है ना, तो उसकी नियतों को ऐसे बहका देता है कि वो रियाकारी में मुब्तला हो जाता है। अल्लाह ताला तो हम पर रहम फरमा। आगे देखिए नेक्स्ट मिसाल नेक इंसान की बताई जा रही है जिसने अल्लाह की राह में खर्च किया। और मिसाल आयत नंबर 265 देखिए, मिसाल इन लोगों की जो खर्च करते हैं अपने माल तलाश करने के लिए अल्लाह की रजा, इब्तिगा मरदातिल्लाह। इनकी सारी की सारी क्या है, अल्लाह की रजा तलाश करना। अल्लाह हमें इन लोगों में शामिल कर दे, अल्लाह तू हमें इन लोगों में शामिल कर दे। अल्लाहुम्मा अजअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा अजअलना मिनहुम। अल्लाह हमारा हर लम्हा तेरी रजा के लिए खर्च हो जाए। और किस लिए? और पुख्तगी पैदा करने के लिए, साबित कदमी के लिए अपने नफ्सों में। मानिंद मिसाल इनकी कैसी है? इस बाग की तरह है, कमसली जन्नतिन। जन्ना किसको कहते हैं? बाग को कहते हैं। बिरबवतिन, एक टीले पर है। रबवा किसको कहते हैं? रबवा एक ऐसी जमीन है जो ऊंचाई पर है, टीले पर है। कि देखिए कि इसकी मिसाल भी कैसी है कि एक टीले पर है जो जमीन से उखदरे बुलंदे पर हो। और कैसी जमीन है वो? नर्म जमीन है। नर्म जमीन की खासियत क्या होती है कि उसमें फौरन बीज अगर हाँ आप बोएंगे तो फिर क्या होगा कि वो बीज फौरन आपको अच्छा फल देगा, सरसब्ज और शादाब हो जाएगी वहां की सरजमीन, अगर वहां पर थोड़ी सी भी बारिश पड़े। तो यहाँ पर उसकी मिसाल कैसी बताई जा रही है कि ये कैसे हैं? साबित कदम रहने वाले, अपने नफ्सों में साबित कदमी है इनके पास। और इनकी मिसाल ऐसे जन्नत के ऐसे बाग की तरह है जो आसमान जैसा ऊंची जगह पर है। रबवा किसको कहते हैं? टीले पर, यानी कि ऊंची जगह पर। और फिर इसे पहुंची हो वाबिलुन, तो जोर की बारिश। अब वहां पर देखिए कि जो ऊपर जो थी वाबिल से मुराद क्या थी कि यहाँ पर इनको परेशानी, यहाँ वाबिल ऊपर जो हमने मिसाल जो पढ़ी थी उसमें जो असाबहु वाबिल, जो जोर की बारिश से मिसाल दी गई थी ना, वो क़यामत थी। यानी कि क़यामत जब आई तो उनको पता चल गया था ऊपर वाली मिसाल में, आयत नंबर 264 में ये पता चला उनको कि उनके पास नेकियां तो बहुत थी, लेकिन जब क़यामत आई तो उनको पता चला कि उनकी नेकियां तो पूरी बह गई, उनके पास तो कुछ भी नहीं बचा। नेकियां उनके पहाड़ों के बराबर थी, और वो सारी की सारी क़यामत के दिन उनको पता चला ये तो सारी की सारी रियाकारी में बह गई। तो ये वाबिल, वहां पर वाबिल से क्या मुराद है? क़यामत। और यहाँ पर वाबिल से क्या मुराद है कि इनकी कोई नेकी जो थी, इनकी हल्की सी बारिश से मुराद क्या है कि कोई छोटी सी नेकी इनकी इनके पास कोई नेकी की कोई बात पहुंची, और फिर क्या हुआ कि इनके इनके बाग ने इतना हरियाली और इतना फल दिया। फ़अतत, फिर इनको अपना फल कैसा दिया इनकी थोड़ी सी बारिश ने? फ़अतत उकुलहा ज़िफ़ैन,
انہوں نے اپنا پھل دگنا دیا ان کے باغ نے، اور پھر ان کو نہ پہنچے، اگر تھوڑا زور کی بارش بھی نہیں پہنچی اگر ان کو، فَطَلٌ، تل کس کو کہتے ہیں؟ پھوار کو۔ ہلکی سی پھوار بھی کہیں آ جائے، کوئی زمین ایسی ہوتی ہے نا، ہری بھری سرسبز شاداب ہوتی ہے، کہ اگر تیز بارش نہ بھی آئے، ہلکی سی بارش پڑتے ہی وہاں پر پوری گرینری اگ جاتی ہے، زمین اچھی، بیج اچھا، تو ایسی زمین بھی اچھی ہے، بیج بھی اچھا ہے، تو پھر فصل بھی اچھی آ رہی ہے، دگنی بھی فصل آ رہی ہے۔ تو یہاں پر اس کی مثال بیان کی جا رہی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال کیسی ہے کہ وہ اس نے ایسی زمین پر اپنا بیج بویا جو نرم ہے، اونچی جگہ پر ہے۔ اب دیکھیے نا کہ جب اونچی جگہ پر ہوگا تو بارش کی سب سے پہلی فوار اس کو ہی پہنچے گی، بعد میں نیچے آئے گی۔ تو یہاں پر سب سے پہلی فوار بھی اس کو ہی پہنچی، اور اگر تیز بارش آ رہی تو بھی پھل دے رہا ہے، اگر تیز بارش نہیں آ رہی ہے، صرف فوار بھی پہنچ رہی ہے اس کو، تو وہ بھی ڈبل پھل دے رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ایسے نیک شخص کی مثال، کہ ایک مالدار شخص کی مثال ایسی ہے جو اللہ کے اطاعت میں عمل کرتا ہے، پھر اللہ اس کو یہاں پر دیکھیے کہ شیطان اس پر بھی غالب ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اس کو وہ چیز اللہ سے دور نہیں کرتی۔ تو یہاں وابل یہ کیا ہے؟ زوردار بارش سے مراد انتہائی خلوص نیتی سے اللہ کی رضا کے لیے اور اپنی پوری دل کی پوری خوشی کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ کہ نہیں میں یہ کروں گی تو مجھے اس کا اجر ملے گا ہی ملے گا، مال خرچ کرتا ہے۔ اور پھوار سے مراد ایسی خیرات جس میں یہ دونوں باتیں موجود ہو مگر اتنے اعلیٰ درجے کی نہ ہو۔ مطلب یہ کہ اب اس میں یہ بھی ہم بول سکتے ہیں کہ ایک تو دیکھیے کہ ایک انسان نے تیز بارش سے مراد یہ بھی ہے کہ انسان نے بہت سارا اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور ہلکی سی پھوار کے مطلب کہ جیسے کہ تھاؤزنڈ ہمارے پاس ہے، اس میں سے ہم نے آدھا پورا خرچ کر دیا۔ اب کسی کے پاس لاکھوں ہے، اس نے لاکھوں میں سے اگر 100 خرچ کیا، 1000 خرچ کیا، تو وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر پھوار سے کیا مراد ہے کہ تھوڑا تھا، تھوڑے میں سے بھی اس نے خرچ کر دیا۔ یہ بھی اس کا میننگ ہو سکتا ہے کہ یہ تھوڑے میں سے بھی اس نے کیا کیا، یہ نہیں سوچا کہ میرے پاس اب اتنا تھوڑا سا ہے تو میں اس کو کیسے خرچ کروں، تو وہ بھی اس میں سے بھی اس نے خرچ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر کیسا اجر دے گا؟ کیونکہ اس کی ثابت قدمی، پھر اس کے جو رضا تھی اللہ کی، اس کی صرف رضا یہ تھی کہ اللہ کی خوشی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہماری ہر چیز، ہمارا جو بھی ہم یہاں پر بیٹھ رہے ہیں نا، ہمارا ایک ایک لمحہ ویلیویبل ہوگا اگر ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو پاک کر دے، ہماری نیتوں کو خالص کر دے، کہ ہماری نیتیں ایسی صاف ہوں، ثابت قدم رہے ہم، کہ ہمیں اور دوسرا کوئی انٹینشن نہ ہو۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کا سب کا بیٹھنا یہاں پر یہی ہے، یہی ریزن ہے آپ لوگوں کا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے تو پھر ہمارے لیے یہی بات ہے کہ پھواری کافی ہے آپ لوگوں کے لیے، کہ دیکھیے کہ ایک گھنٹہ ہمارا کتنا ویلیویبل۔ میں ہمیشہ کہتی رہتی ہوں کہ یہ ایک گھنٹہ اگر آپ کہیں بیٹھے ہیں، آپ کوئی سیریل دیکھ رہے ہیں، آپ کسی سے بات چیت کریں، اب آپ دیکھیے کہ آج کل سوشل میڈیا پہ سب کالز فری ہیں، ایک گھنٹہ ہم کسی سے بھی آرام سے بات کر لیتے ہیں، اور یہی ایک گھنٹہ ہم کسی سے بات کریں کال پہ، یا کوئی سیریل دیکھ لیں، یا کوئی ریلز دیکھیں، تو ہمارا ایک گھنٹہ تو ویسٹ ہو گیا، تو وہ مٹی ہو گیا، ہمارا تو ایک گھنٹہ ویسٹ ہو گیا۔ اور یہی ایک گھنٹہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، اپنا سب کچھ کام کاج چھوڑ کے بیٹھے ہیں، قرآن لے کے بیٹھے ہیں، اور آپ کا ثابت قدمی ہے، آپ کے اللہ تعالیٰ کو رضا کرنے کی، راضی کرنے کی آپ کی خواہش ہے، تو پھر کیا یہ آپ کا ایک گھنٹہ، آپ کا یہ ایک گھنٹہ سونا بن گیا۔ ورنہ یہی ایک گھنٹے کو ہم مٹی بنا سکتے ہیں، یہی ایک گھنٹے کو ہم سونا بنا سکتے ہیں۔ اگر دن بھر میں سے ایک گھنٹہ تو ایٹ لیسٹ ہم ایسا ہو نا کہ ہم پوری دل جمعی کے ساتھ اللہ کے لیے بیٹھیں۔ چلے ہم نمازوں کو تو جاتے ہیں، سب کاموں کے بیچ میں تھوڑا سا برابر ہم ٹائم نکال کر نمازوں کو جاتے، لیکن قرآن کے لیے تو ہم ایسا خاص طور سے ٹائم نہیں نکالتے نا۔ تو اس کے لیے ہماری کوشش ہی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے اس گھنٹے کو دیکھیے کہ ایک ایک لمحہ آپ کے لیے کتنا ویلیویبل ہو گیا، ایک ایک لمحہ ہم کو نہیں پتا اللہ تعالیٰ اس کو کتنا اجر ہمیں دے رہا ہوگا، آپ سب کو اللہ تعالیٰ کتنا اجر دے رہا ہوگا۔ بس نیتوں کو خالص کرنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے یہاں پر تو کسی کی کوئی انٹینشن ہے ہی نہیں، کیونکہ یہاں پر نہ آپ کو کوئی فیس دینا ہے، نہ یہاں پر آپ کو کوئی گولڈ میڈل ملنے والا ہے کہ یہ آئے تھے اور یہ نہیں آئے تھے، اور آپ کیوں نہیں آئے تھے اور آپ کیوں آئے تھے، یہاں پر یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے، بلکہ سب کی اپنی اپنی ہے شوق، کہ سب لوگ بیٹھے ہیں، آ رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے رہا ہے۔ تو جن کے پاس تھوڑا ہے تو ان کے لیے فواری کافی ہے۔ ایک تو یہ میننگ بھی ہو سکتا ہے اس کا، اور دوسرا میننگ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو اگر کوئی چھوٹی سی، اگر آپ کو کوئی نیکی کی بات آپ بتائیں نا، تو وہ فوراً قبول کر لیتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہو گئی وہ
فوار ہی کافی ہو گئی اس کے لیے، اس کے ایمان کو بڑھانے کے لیے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایسی کلاس میں ہم بیٹھتے ہیں، قرآن کی محفلوں میں ہم بیٹھتے ہیں، کوئی ایک آیت ہمارے دل کو اتنی ہارٹ ٹچنگ ہوتی ہے کہ ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے، اس سے ہمارا تقویٰ بڑھ جاتا ہے، اور اس کے بعد سے ہماری لائف کا لائف سٹائل ہمارا بڑھ جاتا ہے۔ ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اب اور کیا کیا نیکی میں کروں، اب میں اپنی نمازیں کیسے درست کر لوں، اپنی نیتوں کو کیسے خالص کرنا سیکھوں، یہ میں قرآن میں بھی ایسے لفظی ترجمہ سیکھوں، میں بھی ایسے بولنا سیکھوں۔ یہ خواہش ہمارے اندر پیدا ہو گئی نا، تو یہی بات ہے کہ ایک چھوٹی سی بات ہو سکتا ہے کہ پورے 1 گھنٹے میں، پوری ایک آدھے پارے کی تفسیر میں پوری تفسیر نہ بھی سمجھ آئی تو ایک آیت تو ایسی ہارٹ ٹچنگ ہوگی جو ہمارے لیے پھوار کی طرح رہے گی، اور وہ ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہوگی۔ کئی بہنوں کے ساتھ یہ ہوا ہوگا کہ کئی بار وہ صرف ایسے ہی سوچ کے آئیں گے کہ چلو آج جوائن کر لیتے ہیں، چلو ایک دن دیکھتے ہیں جوائن کر کے، پھر کوئی آیت ان کو ایسی ہارٹ ٹچنگ لگی ہوگی کہ پھر ان کے اندر شوق بڑھ گیا، ان کا ایمان بڑھ گیا، ان کا تقویٰ بڑھ گیا، ان کا شوق بڑھ گیا، ان کی ثابت قدمی اور بڑھ گئی کہ نہیں اب تو مجھے اور پڑھنا ہے اور مجھے سمجھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے۔ تو یہ بالکل اسی طریقے سے مثال ہے، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ سوری یہ آگے والی آیت ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھ رہا ہے جو تم عمل کر رہے ہو۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ہمارا بیٹھنا، ہمارا اٹھنا، ہر چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ ہم جب سو رہے ہیں، سوتے وقت ہم اذکار پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہمیشہ جب ہم سونے جائیں نا بستر پر، تو ہمیشہ ہم یہ ضرور خیال کریں کہ اب میں میری روح اللہ کے پاس جانے والی۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو ایمان کا لیول ہے نا تھوڑا سا وہیں پر بڑھ جاتا ہے کہ پتہ نہیں میں صبح اٹھوں گی یا نہیں اٹھوں گی۔ تو انسان سوچتا ہے کہ میں یہ بھی پڑھ لوں، میں وہ بھی پڑھ لوں، میں سورہ ملک بھی پڑھ لوں، میں استغفار بھی پڑھ لوں، میں دل میں توبہ استغفار بھی کر لوں، پتہ نہیں میں کل صبح اٹھوں گی یا نہیں اٹھوں گی۔ ہر وقت نا یہ سوچ کے سویا کریں کہ اب میری روح اللہ تعالیٰ کے پاس جانے والی ہے، اب اللہ تعالیٰ مجھے میری زندگی ہے، میری قسمت ہے اور نیکی کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ پھر ایک چانس اور دے گا۔ اور جب آپ جاگ جائیں نا صبح اپنے گھروں میں، اپنے بستروں پر، تو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اور دن دے دیا کہ تاکہ میں اپنی نیکیاں زیادہ کما سکوں، اور اپنا اعمال نامے کا جو آج کا پرچہ جانے والا ہے نا اللہ کے پاس، تو اس کو میں خالی نہ بھیجوں، اس پر کچھ نہ کچھ لکھ کر بھیجوں۔ یہ ہمارا خیال ہونا چاہیے۔ اب آگے جو مثال آ رہی ہے پھر سے ایک نیک لوگ نے پھر سے ریاکار کی ایک مثال آ رہی ہے۔ دیکھیے اوپر ایک مثال ریاکار کی ہے اور نیچے ایک مثال ریاکار کی ہے، اور بیچ میں ایک انسان کی مثال ہے جو اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہے، جس کی رضا کس لیے ہے؟ تلاش کرنے کے لیے اللہ کی رضا مندی۔ اور پھر سے ایک مثال آ رہی ہے، کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی ایک یہ کہ اس کے لیے ہو ایک باغ کھجوروں کا اور انگوروں کا، اور بہتی ہے اس کے نیچے سے نہریں، اس شخص کے لیے اس باغ میں ہر قسم کے پھل اور میوے ہوں، اور اس کو اب وہ آ پہنچا ہو بڑھاپا، اور اس کے واسطے اولاد ہو بڑی کمزور، چھوٹی ہے، اس کے بچے بہت چھوٹے ہیں، پھر آ پڑے اس باغ پر ایسا بگولا، اسوار کس کو کہتے ہیں؟ بگولا، آگ کا بگولا، پھر جس میں آگ ہو فاحترقت، تو وہ جل جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیتیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اب یہ دیکھیں کہ اس میں کیا مثال بیان کی جا رہی ہے؟ ایسے شخص کی مثال کہ اب اس نے زندگی بھر محنت کی، ایک باغ بنایا، اس میں پورے بڑے بڑے جھاڑ اور درخت ہو گئے، اور اب وہ پھل دینے کے قابل ہو گیا۔ یہ ایسے شخص کی مثال۔ اب یہ کیا ہے؟ نیکیاں، انسان نیکیاں کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے، ساری زندگی نیکیاں کرتا ہے، اور آخری میں جب بڑھاپے میں جاتا ہے کچھ ایسا کام اس سے سرزد ہو جاتا ہے کہ وہ پوری نیکیاں اس کی ضائع ہو جاتی۔ اب اس کی نیکیاں سنبھالنے کے لیے اس کے پاس کچھ ہے نہ، اس کی دوسری نیکیاں کمانے کے لیے اس کے پاس ٹائم۔ اب اتنی زندگی تو گزر چکی، اب وہ کچھ لمحے اس کے پاس بچے ہیں، تو اس کچھ لمحے میں وہ کیا نیکی کمائے گا؟ تو یہاں پر اس کی بات یہی بتائی جا رہی ہے کہ بچے اس کے چھوٹے ہیں، سے مراد کیا ہے کہ اب اس کے پاس وقت نہیں ہے اتنا کہ وہ کوئی اور نیکی کر سکے، اب یا پھر وہ پھر سے اپنے باغ کو پیدا کر سکے۔ اب وہ باغ پہ کیا ہے؟ لہٰذا کوئی نیک عمل، کوئی خیرات اس کے کرنے کے بعد اس کے پاس پوری حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ یعنی کہ کوئی انسان نیکی کا کام، جیسے اب اس نے باغ بنایا تھا، ساری زندگی اس نے اس کی حفاظت کی ہوگی نا، تب کہیں جا کے وہ باغ اس کو میوہ دے رہا ہے، پھل دے رہا ہے، اور اتنا زیادہ ہرا بھرا ہو گیا۔ اب اگر ہم کسی کو ایک ہم باغ لگائیں اور اس کو پانی نہ دیں، دھوپ نہ پہنچے اس کو، تو وہ تو تھوڑے دن میں سوکھ جائے گا۔ تو جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، تو اس کو سنبھالنے کی بھی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ ہم صدقات کر کے اس کو ضائع کر دیں۔ شرک کر بیٹھنے کی وجہ سے اس نے کیا کیا؟ اپنے باغ کو جلا نہ ڈالے،
یا ایسا اس نے کیا کیا کہ ایسا کوئی کام اس سے ہو گیا سرزد جس کی وجہ سے اس کا باغ جل گیا، اور آخرت میں اسے اپنے اعمال میں کوئی بھی چیز ہاتھ میں نظر نہیں آئی، جبکہ اس کو اعمال کی شدید ضرورت ہے۔ اب اس حدیث میں شیطان کے غالب کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان کیا کرتا ہے، اتنا بزی ہو جاتا ہے مال جمع کرنے میں کہ اللہ کی اطاعت پر لاپرواہ ہو جاتا ہے، اور یا ایسی نافرمانیاں اور کفر اور شرک کے کام کرتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اس کے اعمال سارے کے سارے ضائع ہو جاتے ہیں۔ انسان زندگی بھر محنت کر رہا ہے، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آخری وقت میں یہ ہوتا ہے کہ اس سے ایسا کوئی غلط کام ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اس سے کوئی ساری نیکیاں اس کی ضائع ہو جاتی۔ میں نے آپ کو ایک سٹوری سنائی تھی نا، ساری بہنوں کو، ہماری جو پرانی سسٹرز ہیں ان کو تو سب کو پتا ہے کہ وہ ایک مؤذن تھا اور وہ اذان دیتا تھا، اور اس کے بازو میں کوئی عیسائی لڑکی رہتی تھی، اور وہ اس کو ہمیشہ دیکھتا تھا، اور اس کو محبت ہو گئی تھی اس لڑکی سے۔ اب وہ ایک دن اس لڑکی کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو اس لڑکی نے کہا کہ اگر تم اپنا دین چھوڑ دو تو میں تم سے شادی کر لوں۔ تو اس نے اس کا دین اختیار کر لیا، اپنا دین چھوڑ دیا، اس سے شادی کر لی، اور پھر یہ ہوا کہ کسی وجہ سے وہ چھت پر چڑھا اور وہ وہاں سے گر کر مر گیا۔ تو مطلب اس کی موت کس پہ ہوئی؟ اپنے دین سے ہٹ جانے کے بعد ہوئی اس کی موت۔ یعنی کہ اس نے پوری زندگی بھر نیکیاں کی، اور آخری میں ایک ایسا عمل کر لیا اس نے جس کی وجہ سے اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ تو ہمیں بھی ہمیشہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کہیں ہمارا اعمال ضائع نہ ہو جائے۔ تو یہاں پر بھی کہ ایسی چیز نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی ایسی کام نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے اگزامپلس ہمیں کھول کھول کر بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یہ آیتیں کس لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے؟ لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تتفکرون میں کیا روٹ ہے؟ فکر۔ تو ہم کو اگر غور و فکر کریں گے تو دیکھیے کہ ہم کو نیکی سنبھالنا بھی آئے گی۔ کوئی صدقہ و خیرات کر رہے ہیں تو اس کو بھی سنبھالنا آئے گا، کوئی نیکیاں کر رہے ہیں تو اس کو بھی سنبھالنا آئے گا۔ تو پھر آگے آ رہا ہے، یا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم خرچ کرو ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم کماؤ، ان میں سے جو ہم نے نکالی ہیں تمہارے لیے زمین سے، اور نہ تم ارادہ کرو خراب چیز کا اس میں سے کہ تم خرچ کرو، اور نہیں ہو تم لینے والے اس چیز کو مگر یہ کہ تم چشم پوشی کرو، یعنی کہ انجان بن جاؤ اس میں سے۔ یعنی کہ کچھ چیزیں میں آپ کو اس کا سمجھاؤں گی، مطلب، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا نہایت اور قابل تعریف ہے۔ اب یہاں پر ناقص مال کے صدقے کی بات بتائی جا رہی ہے کہ جو کیا کچھ لوگ کیا کرتے تھے کہ یہ آیت میں انصار کے حق میں نازل ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم کھجوروں والے تھے، اور ہم میں سے کوئی اپنی قلت کی کثرت کی موافق کھجوریں لے کر آتا، مطلب کم کسی کے پاس رہتی، ایک خوشہ لے کے آتا، کوئی 2 خوشے لے کے آتا، اور انہیں مسجد میں لٹکا دیتا۔ اور اہل صفہ جو تھے تو ان کا یہ حال تھا کہ ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، تو پھر ان میں سے جب بھی کوئی آتا تو وہ کیا کرتے، اس کو خوشے کو لکڑی سے مارتے، اور تازہ کھجوریں گرتی تو اس کو کھا لیتے، اور جنہیں نیکی کی رغبت نہیں ہوتی تو وہ کیا کرتے تھے، ایسے خوشے لا کے لٹکاتے تھے جس میں ناقص اور ردی کھجوریں ہوتی تھی، اور روٹے پوٹے خوشے لے کر آتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اب یہ تو اس وقت کی بات ہے، لیکن ہمیں بھی کچھ نہ کچھ اس سے بات معلوم پڑ رہی ہے۔ اب ہم یہ بالکل نہ سوچے کہ چلو ہمارے لیے تو کوئی بات ہی نہیں ہے اس میں۔ تو یہ آیت سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے زمین کی پیداوار میں زکوٰۃ فرض ہے، ویسے ہی اموال میں، تجارت میں بھی فرض ہے، اور یہ بھی کہ خرچ اچھا اور صاف ستھرا مال ہی کرنا چاہیے، ناقص اور ردی مال اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بات پتہ چل رہی کہ ایک تو مال کی زکوٰۃ دینی ہے ہم کو، اور دوسرے کے ناقص۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، کھانا جب 2 دن تک خراب ہو جاتا ہے تب جا کر غریبوں کو دیتے ہیں، کام والی کو دیتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ شام میں جب تازہ تازہ بن رہا ہے تو کیا دیتے ہیں کسی کو کھانا؟ نہیں، جب خراب ہو جا رہا ہے، جب کوئی نہیں کھا رہا، جب دے رہے۔ کپڑے جب پھٹے پرانے ہو جا رہے، جب غریبوں کو دے رہے۔ تو یہ کیا ہے کہ پاکیزہ چیزوں میں سے تو نہیں دے رہے نا، اچھی چیزوں میں سے تو نہیں دے رہے، خراب چیزوں میں سے دے رہے۔ اور یہ سوچیں کہ ہم دے رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری چیزیں جمع ہو رہی، ہماری چیزیں ساری۔ اب اگر آپ بینک میں اگر ایسے پیسے جمع کرائیں جس کا تو کوئی یوز ہی نہیں ہے، مطلب آپ نے بینک میں پیسہ جمع کرایا اور آپ کو پتا چلا کہ آپ کے بینک میں تو 0 ہے بیلنس، تو سارا بیلنس آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ کیا ہوا، آپ نے خراب چیزیں جو ہے ایسی جمع کی کہ جو بالکل اللہ کے پاس جمع ہی نہیں ہوئی۔ وہ انسان سوچ رہا ہے کہ میں تو زندگی بھر صدقہ و خیرات کر رہا تھا، اور جا کے دیکھا اس نے اللہ کے پاس، اس کے پاس تو اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں ملا اس کو، تو وہ تو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے رد کر دی۔ ایسا صدقہ، ایسا خیرات جو اللہ تعالیٰ
پسند نہ کریں. یہ دیکھیں نا کہ ہم دے کس کو رہے ہیں. ہم تحفہ اللہ کے پاس بھیج رہے ہیں. ہم کسی غریب کو دے رہے ہیں, کوئی بھوکے کو ہم کھانا کھلا رہے ہیں, تو وہ ہم اللہ کے پاس بھیج رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو چیک کرے گا کہ تم نے کیا دیا تھا. کسی غریب کو ہم کپڑے پہنا رہے ہیں. اب دیکھیے کہ ہم کیا کرتے ہیں جب غریب کو رمضان میں اسپیشلی ہم دیکھیے کچھ لوگوں کا اکثر یہ جملہ ہوتا ہے کہ رمضان میں کپڑے کی دکان پہ جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ہلکے والے کپڑے بتاؤ, زکوٰۃ میں دینا ہے, غریبوں کو دینا ہے. تھوڑے سستے والے بتاؤ. اور خود کے لیے کیا کرتے ہیں, برانڈس والی شاپس پہ جاتے ہیں کہ نہیں ہم کو برانڈس والے اچھے کپڑے جو آج فیشن میں ہے وہ والے کپڑے ہم کو خود کے لیے لینا ہے. اور دوسروں کے لیے کیسا کہ ہم ہلکی چیز پسند کرتے ہیں دینے کے لیے, سستی والی. دکانداروں کو بھی پتا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ کو دینے کے لیے چاہیے کیا, اچھا ٹھیک ہے یہ والے لے لو, یہ والے سستے ہیں. تو ہمارا یہ طریقہ کار ہے. تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تم نہیں لینے والے ہو. جب تم وہ چیز نہیں لے سکتے, تم انجان بن جا رہے وہ چیز لینے سے. اگر تم یہ سوچو کہ جس کو تم دے رہے ہو اس کی جگہ تم ہو اور تم کو کوئی ایسی گھٹیا اور ردی چیز دے, تو تم کیا اس کو لوگے؟ یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے تم اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے سوچو کہ کیا تم کو اگر کوئی چیز وہ دیتا تو تم کیا لیتے ایسی ردی چیز؟ تو تم دوسروں کو کیسے دے سکتے ہو یہ چیز؟ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم جان لو اللہ تعالیٰ بڑا بے پرواہ اور قابل تعریف ہے. شیطان تمہیں ڈراتا ہے تنگ دستی سے اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا, اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی مغفرت کا اور فضل کا, اور اللہ تعالیٰ نہایت وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے. اب دیکھیے کہ شیطان ہمیشہ کیا ڈراتا ہے, کس چیز سے ڈراتا ہے کہ تم اگر صدقہ خیرات کرو گے تو تم غریب ہو جاؤ گے, تمہارا مال کم ہو جائے گا. صدقے کے وقت ضرورتوں کا خیال شیطانی وسوسے ضرور آتے ہیں کہ اگر صدقہ کرتے وقت کسی کے دل میں یہ دوسروں کی ضرورتوں کا اور مفلسی کا یا کسی بری بات کا خیال آ جائے تو شیطان کیا وسوسہ دلاتا ہے. تو وہ یہ نہیں کہتا کہ ارے چھوڑو یہ تو بڑے, ان کو تو ضرورت نہیں ہے, تم ان کو کیوں دے رہے, تم کو تو ابھی ضرورت پڑنے والی, تم اگر دے دو گے تو تمہارے پاس کیا بچے گا. کبھی کبھی انسان سوچتا ہے اس کے پاس 1000 روپے بچے ہیں, آخری کے 10 دن چل رہے ہیں, اب آخری مہینہ ہے, سیلری آنے کے لیے ایک دن 10 دن باقی ہے. اب اگر آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ضرورت مند آ گیا تو شیطان کیا آپ کے دل میں خیال ڈالے گا کہ نہیں اگر تم دے دو گے تو تمہارے پاس تو ابھی 10 دن باقی ہیں سیلری آنے کے لیے, اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو تم کیا کرو گے. تو یہ اس طریقے کے خیالات شیطان ڈال سکتا ہے. تو شیطان کیا ڈراتا ہے تم کو, یامرکم بالفحشاء, فخر و فاخر سے ڈراتا ہے تم کو کہ تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی, مشکل پریشانی آ جائے گی تمہارے پاس. تو یہ اللہ تعالیٰ تم کو کس طرف بلا رہا ہے, اپنی مغفرت کی طرف اور فضل کی طرف, کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہوگی, اللہ کا فضل ہم پر ہوگا. اور آپ دیکھیں گے کہ ہم جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ہمارا مال دگنا ہو جاتا ہے, کم نہیں ہوتا. اور شیطان ہمیں فخر اور فاخر کی اور بے حیائی کی طرف بلاتا ہے کہ دیکھیے کہ شیطان ہمیشہ گناہوں کی طرف ہی بلاتا ہے نا, اور انسان کتنی تیزی سے صرف اس کے وسوسہ ڈالنے پر ہی انسان اس کے پیچھے چلا جاتا ہے. تو یہاں پر وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں اپنی مغفرت کی ہمیشہ, دیکھیں نا اللہ تعالیٰ ہم کو کیسی کیسی ایگزامپلس دے کے سمجھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ, مغفرت کی طرف آؤ, اللہ کے فضل کی طرف آؤ. اللہ تعالیٰ کا فضل بڑا ہر ایک کے پر ہے, ہر مومن بندے پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرتا ہے. اب یہ دیکھیے کہ اگر کسی انسان کے پاس 1000 روپے بچے تھے اور 10 دن اس کے بچے تھے اور اس نے کسی کو دے دیے وہ, تو کیا ایسے نیک انسان کو اللہ تعالیٰ بھوکوں مار دے گا؟ اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد کر دے گا. اور آپ نے کبھی غور بھی کیا ہوگا, آبزرو بھی کیا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بالکل پیسے بالکل ختم ہو گئے, بالکل تھوڑے سے گنتی کے رہ گئے, اور اس میں ایسی برکت آ جاتی ہے کہ وہ ختم نہیں ہوتے, پھر کہ ساری چیزیں ہوتی جاتی ہیں اور پیسہ ہے کہ جتنا کہ اتنا بچا ہوا ہوتا ہے. یہ ہم لوگ کبھی کبھی آبزرو کرتے ہوتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے حکمت جسے چاہتا ہے, اور جو شخص دیا جائے حکمت تو تحقیق کو دیا گیا بھلائی بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے. اب حکمت کیا چیز ہے؟ حکمت کی کئی تعریفیں ہو سکتی ہیں اور اپنے اپنے مقام پر سبھی درست ہیں. مطلب یہ کہ حکمت کا مطلب یہ بھی کہ اللہ کا ایک حکمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا خوف, اللہ تعالیٰ کا خوف آ جانا, قرآن کی تعلیم کا سیکھ لینا, قرآن کی طرف اب ہمارا اٹریکٹ ہو جانا, یہ ساری حکمت ہے. اور انسان کو کیا ہے, اللہ تعالیٰ تقویٰ عطا کرتا ہے کہ وہ چیز جو انسان کو بچتے بچاتے سیدھی راستے کی طرف لے کر آتا ہے, یہ بھی اس کے میننگ ہو سکتے ہیں. صحیح بصیرت کا علم ہو جانا, یہ عقل آ جانا, قوت فیصلہ آ جانا, یہ بھی حکمت ہو سکتی ہے. تو اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ جس کے پاس
حکمت کی دولت ہوگی تو وہ کبھی شیطانی راستہ اختیار نہیں کرے گا۔ شیطانی راہ یہ ہے کہ انسان اپنی دولت سنبھال کر رکھے گا، اس میں خرچ نہیں کرے گا، مزید دولت بڑھانے کی فکر میں ہمیشہ لگا رہے گا۔ اسی طرح شاید وہ دنیا میں خوشحال تو رہ سکے گا مگر آخرت میں اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو دانش مندی کیا ہے؟ انسان جہاں تک ممکن ہو سکے خرچ کرے، اور اس دنیا میں اللہ اس کا نعم البدل بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اس کا بہت اجر عطا فرمائے گا۔ تو سب سے بڑی دولت اور حکمت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس سے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ تو دین کی سمجھ آ جانا بھی حکمت ہے۔ جیسے کہ آگے ہم پڑھیں گے یوسف علیہ السلام کے سورے میں کہ یوسف علیہ السلام کو کیا حکمت اللہ تعالیٰ نے سکھائی تھی؟ خواب کی تعبیر بتانا، یہ حکمت اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی تھی۔ تو یہ حکمت کیا ہے کہ قرآن کی تعلیم آ جانا، یا دین کی طرف ہم انسان کا آ جانا، یا دانائی آ جانا، یا عقل مندی آ جانا، سمجھ بوجھ آ جانا، دین کی سمجھ بوجھ آ جانا، یہ بھلائی کا ارادہ کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ دے دے ہم کو، دین کی سمجھ عطا کر دے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ حکمت ہے کہ جس سے انسان کے اندر تقویٰ بڑھ سکتا ہے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے۔ نصیحت کون حاصل کرتے ہیں؟ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نصیحت کی تو باتیں بہت ساری ہم سن رہے ہیں، لیکن قرآن کی باتیں کون حاصل کرتا ہے؟ اس سے عقل کون حاصل کرتا ہے؟ اولو الالباب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اولو الالباب میں شامل کرے۔ تو فضل میں تمام بڑی نعمتیں شامل ہیں کہ تو اس میں جو نعمت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا وہ ساری چیزیں ہم اس میں آ جائیں گی۔ اور جو کچھ تم خرچ کرو کسی خرچ میں سے تو اور تم نظر مانو کوئی بھی نظر، تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ اور تم ظاہر صدقہ کرو تو اچھی بات ہے، اور اگر تم چھپا کر کرو اور اسے دو فقیروں کو تو وہ بھی بہت بہتر ہے۔ یعنی کہ صدقے کی دو صورتیں ہیں یہاں پر بتائی جا رہی ہے، ایک تو چھپا کر دینا ہے اور دوسرے بتا کر دینا ہے۔ اب دونوں ہی طریقے سے جائز ہے۔ اب مسلمان اپنے غیر مسلم رشتہ داروں اور دوسرے غیر مسلم محتاجوں کی مدد کرنے میں آگے پیچھے ہٹتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ صرف مسلمان محتاجوں کی مدد کرنا ہی فی سبیل اللہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ہدایت اتار دینے کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے۔ اب ہم یہ نہیں سوچے کہ یہ تو دین کی طرف نہیں ہے، چھوڑو ان کو کیوں دے۔ اب ہمارے کوئی ایسے بھی رشتہ دار ہے جو نماز نہیں پڑھتے، جو نہیں کرتے، تو لوگ سوچتے کہ ہم ان کو کیوں دے، یہ تو ذرا بھی نماز نہیں پڑھتے، یہ تو بڑے بگڑے ہوئے لوگ ہیں۔ تو آپ کا کام نہیں ہے ان کو راہ راست پر لانا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے آگے آئے گا۔ تو یہاں پر خرچ کرنا ہے دونوں طریقے سے۔ اگر ہم بتا کر کریں گے اس میں ہمارا انٹینشن کیا کہ ہو سکتا ہے کہ لوگ ہمارا دیکھ کے لوگ بھی کرنے لگے۔ اب جیسے کہ فار ایگزامپل اب آپ اپنے اسٹیٹس پر لگایا کہ منڈے تھرسڈے کا روزہ، تو اب اس میں ریاکاری والی کوئی بات نہیں۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ میں تو رکھ رہی ہوں روزہ، ہو سکتا ہے کہ میرے فرینڈ سرکل میں یا میرے رشتہ داروں میں جو بھی یہ پڑھے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی روزہ رکھ لے گا۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ ریاکاری نہیں ہو گئی کہ اس میں اب آپ کا اسٹیٹس دیکھ کے کسی کو یاد آ گیا ارے کل منڈے ہے، ارے کل تھرسڈے ہے، ارے میں بھی روزے رکھ لیتی ہوں، میرے بھی قضا بچے ہوئے ہیں، تو یاد آ جاتا ہے نا، ریمائنڈرز ہم ڈالتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے کوئی ہم چھپا کر رہے ہیں، کسی کو ایسے لوگوں کو ہم نے دے دیا جو بیچارے بہت زیادہ ضرورت مند تھے اور وہ لینے سے شرماتے تھے، تو چھپا کے دے دیا۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے اور آپ کو پتا ہے، صرف وہ بھی نہیں کیے۔ اور کسی کو دے رہے، چلو میں ایک گروپ بنا رہے ہیں، چلو بھائی ہم ان کی مدد کرتے ہیں، چلو میں تو 100 دے رہی ہوں، آپ بھی دے دیجئے، آپ بھی دے دیجئے۔ تو کوئی کہے کہ چلو ٹھیک ہے میں بھی 50 دے دوں، تو ہم سب مل کر ہی دے دیتے ہیں، تو ایک بڑا اماؤنٹ جمع ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بھی پھر کوئی ریاکاری نہیں ہے کہ اگر ہم بتا کر دے رہے ہیں صدقہ خیرات تو اس میں ہمارا یہ انٹینشن ہو کہ ہمارا دیکھ کے۔ اب کبھی کبھی دیکھیے کہ ہم ماں باپ ہیں، ہم کسی کو صدقہ دیتے ہیں تو ہمارے بچے ہم کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ اس طریقے سے صدقہ خیرات کرتے ہیں، پھر وہ کیا کریں گے ان کی زندگیوں میں؟ وہ بھی اس بات کو شامل کریں گے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ دونوں طریقے سے صدقے خیرات کو دیا جا سکتا ہے۔ آیت 272، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ہدایت کے لیے آپ ذمہ دار نہیں ہیں، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور مومنوں، جو تم مال خرچ کرو گے وہ تم کو پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا کوئی نقصان نہ ہوگا۔ اور جو تم خرچ کرو گے تو یہ حق ان حاجت مندوں کا ہے جو اللہ کی راہ میں رکے ہوئے ہیں اور ملک میں کسی طرف جانے کی طاقت نہیں رکھتے۔
اور مانگنے سے بھی شرماتے ہیں۔ ناواقف لوگ ان کو نہ مانگنے کے سبب غنی خیال کرتے ہیں، اور تم ان کو چہروں سے صاف پہچان لو کہ حاجت مند ہے، لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، اور تم جو مال ان پر خرچ کرو گے بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ کون سے لوگوں کی بات ہوئی رہی ہے، کہ وہ لوگ جو روک دیے گئے اللہ کی راہ میں۔ اب یہاں پر ایک تو ہم کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ جب تم کسی کو صدقہ خیرات دو تو اس کی نیکی اور بدی کو ناپ تول کر مت دو، تم اس کے ذمہ دار نہیں ہے کہ اس کو نیکی پر لاؤ، اب تمہارے صدقہ خیرات کرنے سے وہ نیکی پر آ جائے گا، نہیں، یہ مت سوچو۔ تمہارا دینا صرف کیا انٹینشن ہو کہ مجھے اللہ کے پاس اجر مل جائے، مجھے نیکی مل جائے، یہ انٹینشن ہو تمہارا صرف۔ تم لوگوں کے لیے یہ نہیں بن سکتے کہ چلو یہ نیک نہیں ہے، یا یہ گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں تو ہم ان کو کیوں صدقہ و خیرات دیں، تو ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ان پر ذمہ دار نہیں ہے، ان کے ہدایت دینے پر تم ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور جو تم خرچ کرو گے تو تم تو اپنے نفسوں کے لیے خرچ کرو گے۔ جب ہمارے پاس کوئی انسان ایسا آ رہا ہے، یہ سوچ کہ اللہ کے پاس جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہم کتنے بڑے فقیر ہوں گے، کہ ہمارے پاس نیکیوں کی اگر کمی ہو جائے تو ہم کہاں سے بھیک مانگ کے وہ نیکیاں نہیں جمع کر سکتے۔ جو نیکی ہم آسانی سے دنیا میں کر سکتے ہیں، اپنی چیز دے کر، اپنا ٹائم دے کر، اپنا پیسہ دے کر، اپنا وقت دے کر، جو بھی ہے، اپنی نیند کی قربانی دے کر۔ اب اس میں پیسہ نہیں آئے گا، جیسے کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ بتایا، جو خرچ کرنے میں پیسہ ہی نہیں آئے گا، بہت ساری چیزیں آ جائیں گی۔ تو وہ جو بھی ہم خرچ کر رہے ہیں وہ کیا ہے، ہم اپنے نفسوں کے لیے ہی ہم کر رہے ہیں۔ اور جو تم خرچ کر رہے ہو اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کرو۔ اور جب اور دوسرے ان لوگوں کی بات بتائی جا رہی ہے، یہ صدقہ ان ضرورت مندوں کے لیے جو روک دیے گئے اللہ کی راہ میں۔ اب اللہ کی راہ میں کون روک دیے گئے؟ جیسے کہ مؤذن ہے، امام ہے۔ اب یہ جب بیچارے اللہ کی راہ میں رکے ہوئے، اب یہ 5 وقت ان کو نماز اذان دینی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ آج کل مسجدوں میں اماموں کی، مؤذنوں کی کتنی سیلریز ہوتی، بالکل کم سیلریز۔ اب یہ دیکھیے کہ ان کے گھر، بچے، ان کے گھر کا کرایہ، بچوں کے اسکول کی فیس، یہ سب کیسے مینیج کر سکیں گے؟ اور آپ دیکھیے کہ اگر یہی لوگ کوئی اگر پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، اس میں بھی کچھ لوگ اگر وہ بڑے بڑے آفیسز میں چلے جائیں تو ان کو وہاں بڑی بڑی تنخواہیں ملیں گی، لیکن وہ صرف کیا ہے، اللہ کی راہ میں روکے گئے۔ اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنے آپ کو روک کے رکھا ہے کہ نہیں، اب یہاں کیا ہوگا اگر ہم چلے جائیں گے؟ اگر وہ ایسی مسجدوں سے چلے جائے تو یہاں پر اذان کون دے گا، یہاں پر نماز کون پڑھائے گا؟ تو ایسے لوگوں کے بھی تم خیال کرو، کہ تم یہ نہیں سوچو کہ اب یہ تو چلو ان کو کیا ضرورت ہے، یہ تو اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بلکہ وہ مانگتے نہیں، لوگوں سے سوال نہیں کرتے، چمٹ چمٹ کر سوال نہیں کرتے، بلکہ ان کی چہرے کی علامات سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ کتنے ضرورت مند ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چمٹ کے آپ کو ایسے لپٹ جاتے ہیں کہ نہیں، دیو تو دیو ہی، دینے کے بغیر وہ جاتے ہی نہیں آپ سے پاس سے۔ کچھ ایسے بھی مانگنے والے ہوتے ہیں، اور لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بالکل خاموش، مانگتے نہیں ہیں کسی سے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ناوافق جو لوگ ہیں، واقف لوگ جو ہیں، مالدار سمجھتے ان کو، لیکن ان کس وجہ سے؟ ان کے سوال نہ کرنے وجہ سے، اور سمجھتے کہ ہاں ہم مانگ رہے تھوڑی، ان کے تو اچھے کپڑے بھی ہے، ان کے پاس تو گھر ہے۔ کبھی کبھی انسان کے پاس ذاتی گھر ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، کپڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن اس کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ وہ مہینے بھر کا خرچ چلا سکے، گھر میں اپنے بچوں کو کھلا پلا سکے، ان کی فیسیں بھر سکے، تو یہ نہیں ہو سکتا ان۔ تو یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں۔ اب جہاد پر جانے والے لوگ ہیں، وہ پیچھے اپنا گھر بار چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ پہلے کے زمانے میں جہاد ہوتا تھا، اب تو جہاد نہیں ہوتا لیکن اب یہ دیکھیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی پھر ضرورت تو ہے ان کو مال کی، تو ایسی جگہ بھی تم خرچ کرو، اور یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم کہاں کہاں خرچ کر رہے ہو۔ جو لوگ اپنا مال رات اور دن اور پوشیدہ اور ظاہر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کا صلہ ان کے رب کے پاس ہے۔ ان کو قیامت کے دن نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ جو سود کھاتے ہیں تو وہ قبروں سے ایسے اٹھائے جائیں گے جیسے جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ مال تجارت بیچنا بھی تو ویسے ہی ہے جیسے سود لینا، حالانکہ تجارت کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ تو جس کے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گئے، تو جو پہلے ہو چکا وہ اسی کا رہا، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اور جو پھر لینے لگ گیا تو یہ لوگ دوزخی ہے، اور وہ ہمیشہ دوزخ میں ہی جلتے رہیں گے۔ اللہ سود کو بے برکت کر دیتا ہے اور خیرات کی برکت کو بڑھا دیتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے بدکار کو دوست نہیں بنا سکتا۔
بلا شبہ جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے اور نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہے اور زکوٰۃ دیتے رہے تو ان کے لیے ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور آخرت میں ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اے مومنو، اللہ سے ڈرتے رہو اور جو کچھ سود کا باقی ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم واقعی اللہ پر یقین کامل رکھتے ہو۔ پھر اگر تم اس پر عمل نہ کرو گے تو سن لو، اللہ کی اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اگر تم توبہ کر لو تو تم کو اصل اموال مل جائے گے، نہ تم کسی پر ظلم کرو گے اور نہ تم پر کوئی ظلم کیا جائے گا۔ اور اگر تنگ دست ہو تو مہلت دینے کا حکم ہے آسودگی کے آنے تک، اور یہ بات کہ معاف کر دو تو تمہارے لیے ہی زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ایک تو سود کا ذکر آ رہا ہے کہ پہلے کے یہ جو یہود تھے تو یہ کیا کہتے تھے کہ بزنس بھی سود کی طرح ہی ہے۔ سود کے متعلق ان لوگوں کا یہ کیا خیال تھا کہ کوئی بات نہیں، ہم سود لے سکتے ہیں، سودا بھی یعنی کہ تجارت بھی ایک سود کی طرح ہی ہے، ان کا یہ خیال تھا۔ تو ان کو کہا گیا کہ نہیں، سود الگ ہے۔ سود دیکھیے کہ آج ہمارے اگر دیکھا جائے تو سود لینے والے، دینے والے، لکھنے والے، گواہوں پر اللہ تعالیٰ نے سب پر لعنت فرمائی ہے کہ سود میں جتنے لوگ شامل ہیں، بینک کا پورا عملہ اس میں اگر شامل ہے تو وہ سارے کے سارے سود میں شامل ہو جائیں گے، ان کے اس میں اجر میں شامل ہو۔ پھر آگے دوسرا مخروض کی بات آ رہی ہے۔ مخروض اگر کسی کو قرض دے رہے ہیں تو ان کو تنگ دست کو مہلت دینا ہے کہ اگر کوئی پریشان حال ہے، اب اپنی نہیں دے سک رہا ہے، تو پہلے کے زمانے میں کیا کرتے تھے کہ تنگ دست کو دیتے تو تھے، ان کی مدد تو کرتے تھے، لیکن پھر کیا کرتے تھے کہ ان سے اتنا زیادہ سود در سود دو سود در سود لیتے تھے کہ ان کا جو مین جو پیسہ ہوتا تھا اس سے کہیں بڑھ چڑھ کر ان کے اوپر سود جمع ہو جاتا تھا۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ایسے مت کرو۔ اب بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے جو، تو کیا کرتے تھے وہ کہ سود اتنا زیادہ بڑھا دیتے تھے کہ وہ بیچارہ غریب پھر اپنی جائیدادیں، اپنی زمینیں ان کے نام کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ تو لیکن یہاں پر مخروض اگر کوئی ہے، کوئی تنگ دست ہے، وہ نہیں دے پا رہا پیسے، تو کیا کرو، اس کو مہلت دینا ہے آسانی تک، اور تمہارا قرض معاف کر دینا بہت بہتر۔ اگر تمہارے پاس اتنا ہے کہ تھوڑا بہت قرض تم معاف بھی کر سکتے ہو لوگوں پر، تو پھر وہ کیا کرنا ہے، تو معاف کر دو، تو وہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ ان کن تم تعلمون، اگر تم جانتے ہو یہ بات تو کیا کرو، یہ بہت زیادہ تمہارے لیے آسان ہے کہ تمہارے لیے مطلب یہ نیکی کی بات ہے کہ تم اگر کسی کو قرض دے رہے ہو تو اس کو معاف کرو۔ اچھا، قرض کے بارے میں ایک یہ بھی بات آتی ہے کہ اگر کسی کو صدقہ دیا ہے، قرض دیا ہے، تو وہ ہر دن کے بدلے میں صدقہ کاؤنٹ ہوگا، اور ہر دن کے بدلے آج اگر کسی کو آپ نے 10 روپے صدقہ دیا ہے تو اس نے اگر آپ کو لوٹانے کا وعدہ کیا تھا 1 مہینے کے بعد، تو اگر وہ 1 مہینے کے بعد نہیں لوٹا پایا اور آپ خاموش ہو گئے، آپ نے دیکھا کہ نہیں وہ بڑا پریشان ہے، کہاں سے لوٹائے گا، چلو کوئی نہیں، مجھے کہاں ضرورت ہے ابھی، اگر آپ نے یہ سوچا اور آپ نے یہ سوچا کہ اس کو پھر اب تو اس کو آپ نے مہلت دے دی، تو اس کے بعد آپ کو ہر دن اس سے ڈبل صدقے کا اجر دیا جائے گا۔ یعنی کہ آج 10 روپے صدقے کا، تو کل 20 روپے صدقے کا، تو پرسوں 40 روپے صدقے کا، ایسا ہر دن آپ کے صدقے کا بڑھتا جائے گا ریوارڈ آپ کا، اور آپ کو ہر دن اتنا۔ اب دیکھیے نا کہ ہم صدقہ 1 دن کرتے ہیں، 2 دن کرتے ہیں، روز کون کرتا ہے؟ لیکن اگر ہم نے کسی کو قرض دے کر اس کو مہلت دے دی تو آپ کو روز اس کا ڈبل اجر بڑھا چڑھا کر صدقہ کرنے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ تو یہاں پر وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر تم صدقہ دو کسی کو اور اگر معاف کر دو تو وہ بہت زیادہ بہتر ہے، اور ڈرو اس دن سے جب تم لوٹائے جاؤ گے اس دن، اور اللہ تعالیٰ ہر نفس کو وہی کچھ دے گا جو اس نے کمایا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم آپس میں معاملہ کرو ادھار کے ساتھ ایک وقت مقررہ تک، تو اسے لکھ لیا کرو۔ اب اسے کیا کہتے ہیں؟ آیت دین، یہ سب سے بڑی آیت ہے، قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے۔ تو یہاں پر ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے کہ جب ہم کسی کو لین دین کا معاملہ کریں تو لکھ لے۔ اب چاہے اپنی بہن ہو، چاہے اپنا بھائی ہو، ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ چلو کوئی نہیں، ہماری بہن ہے، چلو کوئی نہیں، ہمارا بھائی ہے، لکھنے کی کیا ضرورت ہے، چلو ٹھیک ہے، تم دے دینا جیسے جیسے تمہارے پاس آئے گا۔ تو کبھی 1000 دے رہے ہیں، کبھی 5000 دے رہے ہیں، کبھی 10,000 دے رہے ہیں، اب آپ بھی اس کا کاؤنٹ نہیں رکھ رہے، وہ بھی اس کا کاؤنٹ نہیں رکھ رہے، تو بعد میں کیا ہوتے ہیں، کلاشز آنے کا ڈر ہوتا ہے، اور جس نے بھی ایک نے کم دیا پھر اس کو اللہ کے پاس بھی پھر یہ ہوگا کہ وہ
اس کو وہاں پر اس کو بھرنا پڑے گا اگر کوئی کمی بیشی آ گئی تو یا اس سے سب سے بہتر بات کیا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اپنے نزدیکی رشتہ داروں میں یہ چیز سٹارٹ کریں کہ ہم کوئی چیز کسی کو دے تو لکھ لیا کریں، کوئی بھی چیز کتنے دیر کے لیے ہم دے رہے ہیں، کتنا ہم نے لے لیا، اس کی سائن لے لیا کریں، یہ ہم کریں۔ ایک کاتب اور انصاف کے ساتھ لکھ لے اور نہ انکار کرے کاتب اس سے کہ وہ لکھے جس طرح اسے لکھنے اللہ نے لکھنے کا حکم دیا۔ اب پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ کوئی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا، اب 2 لوگ لینے والے ہیں، دونوں کو نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے، اب وہ کیا کرے؟ لکھنا بھی نہیں آتا، ایک کو بھی نہیں لکھنا آتا دونوں میں سے، تو اب وہ کیا کرے؟ کسی سے لکھوائے جو پڑھا لکھا شخص ہے۔ پہلے کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ 10 لوگوں میں سے 8 لوگ ایسے ہوتے تھے جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے اور 2 لوگ ایسے ہوتے تھے جو پڑھے لکھے ہوتے تھے۔ تو یہاں پر ان کے بارے میں بات بتائی جا رہی کہ کیا کرو آپ، کاتب ایسا بھی ہو انصاف کے ساتھ لکھے، اب انکار بھی نہ کرے کاتب کہ نہیں اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ تم کل آ جاؤ، تم پرسوں آ جاؤ، اچھا میں بعد میں لکھ دوں گا تمہارے لیے، یہ نہیں، کاتب انکار بھی نہ کرے۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت عطا کی ہے نا، ایک سکھائی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے، تو وہ اس سے بھی پھر انکار نہ کرے اور وہ لکھے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا۔ تو چاہیے کہ وہ لکھے اور چاہیے کہ لکھوائے وہ شخص جس پر حق ہے، یعنی کہ کس پر حق ہے؟ اگر جس نے لیا ہے، یعنی کہ یہاں پر ادھار کا معاملہ بھی ہے اور دوسرے یہ کہ جو بھی دے رہے ہیں جو بھی لے رہے ہیں تو یہ سارا کچھ لکھنا ضروری ہے۔ اگر قرض لینے والا نادان ہے، کمزور بھی ہے، ہو سکتا بچہ ہے چھوٹا یا ضعیف ہے یا لکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لکھوانے کی اہلیت نہیں رکھتا، تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ اسے لکھائے۔ پھر یہ بھی ہے کہ جس کے ذمہ قرض ہے تو وہ کیا کرے؟ بچوں کی طرف سے یا ایسے بوڑھے شخص کی طرف سے، یا کبھی کبھی کوئی انسان بہت زیادہ بوڑھا ہے، بستر پہ آ گیا، اس کو نہیں سمجھ رہا ہے، تو پھر وہ کیا کرے؟ ان کو لکھوا لے، کسی کو اس کا ولی بن جائے اور وہ پھر کیا کرے؟ 2 گواہ بنا لے۔ اگر 2 گواہ میسر نہ آئے تو پھر کیا کرے؟ 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ بنا لو، ان میں سے ایک اگر بھول جائے تو دوسری ایک کو اس سے یاد دلائے۔ اب یہاں پر تحریر کے لیے 2 ایسے مردوں کی گواہی ہونا ضروری ہے جو معاشرے میں قابل اعتماد سمجھے جاتے ہوں۔ ایسے نہیں کہ کوئی بھی جھوٹ بولنے والے، ان کو آج بول دو تو وہ کل ان کو کوئی پیسے دے دے تو وہ بالکل پلٹ جائیں، یہ نہیں، ایسے کوئی لوگ نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے لوگ ہونا چاہیے کہ جو قابل اعتماد ہوں، جو ہمیشہ سچ بولنے والے ہوں، ایسے لوگوں کو گواہ بنانا ہے۔ اور پھر اگر 2 مرد نہیں مل رہے ہیں تو پھر کیا کریں؟ 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ بنے، 1 مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کو لیا جائے گا، اور ایک بھی میسر نہ آئے تو 4 عورتیں بھی گواہ بن سکتی ہیں۔ یہ ان کا ایک بنا دیا گیا، اصول بنا دیا گیا۔ اب یہ دیکھیے کہ 2 عورتیں کیوں ہیں کہ اگر اس میں سے کبھی ایک بھول جائے تو وہ دوسری اس کو یاد دلا دے، کہ کبھی کبھی عورتوں کے پاس اتنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں کہ عورتیں بھول سکتی ہیں۔ عورتوں کے پاس کئی ایسے معاملات آتے ہیں کہ جب عورتیں بہت ساری چیزیں بھولنے لگتی ہے، جیسے کہ پیریڈز کی حالت ہے، مینوپاز کا ٹائم ہے، یا ہارمونس امبیلنس ہو رہے ہیں، عورت کبھی چڑچڑی ہو جاتی ہے، کبھی بھول جاتی ہے، تو ایسی ٹائم پر پھر کیا ہوگا کہ 2 عورتوں کی گواہی یا 4 عورتوں کی گواہی یہاں پر لی جائے گی۔ تو یہاں پر یہ بھی بات دی جا رہی ہے کہ ایسے لوگ ہوں کہ لکھانے والے بھی پھر صحیح ہو اور لکھنے والے بھی پھر صحیح ہوں، گواہی دینے والے بھی کیسے ہوں؟ جن پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، اور نہ انکار کرے گواہ جب بھی وہ بلائے جائیں، اور تمہیں اکتاہٹ نہ ہو اس سے کہ تم لکھو اس کو، چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا۔ اب یہ نہیں سوچنا کہ چلو 100 روپے تو دے رہے، اس کے لیے کیا لکھوانا ہے۔ اگر ہم لکھوا رہے ہیں تو دیکھیے نا کہ یہ سوچے کہ ہم ایک قرآن کی ایک آیت پر عمل کر رہے ہیں، اگر ہم لکھوا رہے ہیں تو ایک آیت پر تو عمل ہو گئی ہماری، یہ ہماری زندگیوں میں یہ اصل میں شامل نہیں ہے، ہم نے اس کو بہت فار گرانٹیڈ لے لیا، چلو ٹھیک ہے نا، کوئی بات نہیں، آپ کے اوپر تو پورا بھروسہ ہے نا، تو ہم آپ کو دے دیتے ہیں، چلیں، ایسا ہو جاتا ہے۔ تو ہم کو یہ چیز ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن ہمیں اس بارے میں کیا سکھاتا ہے۔ اور یہ دیکھیے نا کہ اگر لکھنے سے کیا ہوتا ہے کہ کسی میں کلیشز ہونے کا ڈر نہیں رہتا، ہر ایک کو یاد رہتا ہے کہ نہیں، میرے پاس بھی لکھا ہوا ہے، ان کے پاس بھی لکھا ہوا ہے، تو وہ چیز نہیں ہوگی پھر۔ تو یہاں پر اب یہ لکھنے والا بھی انکار نہ کرے، اور گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو گواہ بھی یہ نہ کرے کہ نہیں ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نہیں آتی، یہ ایسا نہ کرے، گواہ کے لیے بلایا جائے تو وہ فوراً بھی پھر آ جائے۔
اللہ کے نزدیک یہ بہت زیادہ درست ہے گواہی کو، اور زیادہ قریب ہے اس بات سے کہ تم شک میں نہ پڑو، مگر یہ ہو کہ سودا ہاتھوں ہاتھ ہو اور تم لیتے دیتے ہو اسے اگر آپس میں، تو نہیں تم پر کوئی گناہ۔ اگر ہاتھوں ہاتھ دے رہے، ہاتھوں ہاتھ لے رہے، چلو یہاں پر آج دیے کل لے لیے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اگر تم نہ لکھو اس کو اور گواہ بنا لو جب تم آپس میں سودا کر لو، اور نہ نقصان پہنچایا جائے کاتب کو اور نہ گواہ کو۔ اب یہ نہ ہو کہ جا کے اس کو ڈرایا جائے، دھمکایا جائے، جس نے لکھا ہے اس کو یہ بتایا جائے کہ تم اب چینج کر دو تم نے جو لکھا تھا۔ اب وہ جس نے لکھایا تھا وہ تو بیچارہ ان پڑھ تھا، اب جا کر تو دھمکی دے کر کاتب کو کہا جا رہا ہے، گواہ کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی گواہی بدل دو، کہ نہیں نہیں، کاتب کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے جو اپنے ورڈنگز لکھی تھی وہ بدل دو۔ یہ نہیں کرنا ہے۔ پھر اگر تم ایسا کرو گے تو بے شک یہ نافرمانی ہے جس کا گناہ ہوگا تمہیں، اور ڈرو اللہ سے اور سکھاتا ہے اللہ تمہیں، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اور اگر ہو تم سفر میں اور نہ تم پاؤ کوئی کاتب، تو رہن کے طور پر قبضے میں دی جائے گی کوئی چیز، پھر اگر اعتبار کرے تمہارا باز کا، تو چاہیے کہ ادا کرے وہ شخص جو اس کا اعتبار کیا گیا ہے اس کی امانت کا، اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے، اور نہ چھپاؤ تم گواہی کو، اور جو شخص چھپائے گا اس کو تو بے شک وہ گناہ گار ہے اس کا دل۔ اب یہ دیکھیے آیت نمبر 282 جو ہے کتنی بڑی تھی، آپ نے دیکھا کہ تقریباً 1 پیج سے تھوڑی زیادہ آتی ہے یہ، کہ یہ 282 کو آیت دین کہا جاتا ہے۔ آیت دین مطلب لین دین کے سارے اس میں اصول ہمیں بتا دیے گئے، قرض کے بھی اصول بتا دیے گئے، ادھار کے بھی بتا دیے گئے، لکھنا کیسے، گواہ کون بنے گا وہ بھی سارا، کاتب کون بنے گا یہ بھی ساری چیزیں اس میں بتا دی گئی۔ اس کی ہم نے ڈیٹیل تفسیر کی تھی، انشاءاللہ جو ڈیٹیل سننا چاہ رہا ہے وہ ڈیٹیل تفسیر سن لے انشاءاللہ، اس میں آج ہم نے زیادہ ڈیٹیل نہیں اس کی بیان کی۔ تو یہاں پر واللہ، اور اللہ ان لوگوں، اور نہ تم چھپاؤ کوئی گواہی، اور جو شخص چھپائے گا اس کو تو بے شک گناہ گار ہے اس کا دل، اللہ اس کو جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو اور تو جو تم جانتے ہو۔ اب یہ دیکھیے کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات یہاں سے شروع ہو رہی ہیں انشاءاللہ۔ تو اس کی جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہمیں بتائی گئی ہے، کہ سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہے اس کے دعا کے اختتام پر دیکھیے کہ انشاءاللہ ہم دعا بھی ہے اس میں، تو ہم دیکھیں گے کہ کیا دعا ہے۔ تو جو شخص رات کو سوتے ہوئے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے تو وہ اس کو رات بھر کے لیے کفایت کرے گی، اور اگر ہم کو تو یہ مارننگ اور ایوننگ کے اذکار میں بھی اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں تو وہ بھی بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ہم نے اس کے بارے میں یہی سنا نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز سے ہمارے لیے کافی ہوگی، ہر شر سے ہمیں اس کو بچائے گی۔ تو یہاں پر سے آخری 2 آیات شروع ہو رہی ہیں انشاءاللہ۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور تم جو ظاہر کرو جو اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے، یا تم چھپاؤ تم اس سے حساب لے لے گا، اللہ تعالیٰ تم سے حساب لے لے گا اس کا۔ پھر اللہ وہ بخش دے گا تم کو جس کو وہ چاہے گا، اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ یعنی کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے جو جو چیزیں بنائیں، زمین میں جو جو چیزیں بنائیں، اور ہمارے دلوں میں کیا ہے ہم اپنے دلوں کی جو نگیٹو باتیں ہوتے ہیں نا لوگوں کے سامنے ایکسپوز نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی اچھائیاں لوگوں کے سامنے بتا رہے ہوتے ہیں صرف، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم چھپاؤ یا بتاؤ۔ اب یہاں پر ہم بیٹھے ہیں کس انٹینشن سے بیٹھے ہیں، اس کا انٹینشن کتنا ہے، کوئی 10 آؤٹ آف 10 اس کو مارکس مل رہے ہیں یہاں بیٹھنے کے، کسی کو 9 بھی مل رہے ہوں گے، کسی کو 8 بھی مل رہے ہوں گے، ہر ایک کا انٹینشن اللہ تعالیٰ جانتا ہے، میں بھی نہیں جانتی، آپ بھی نہیں جانتے، ہر انسان اپنے اپنے بارے میں جانتا ہے۔ جو ہم چھپا رہے ہیں دلوں میں، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم اتنے نیک نہیں ہوتے لیکن ہم لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت نیک ہیں، ہم اپنے آپ کو نیکی کی باتیں کرتے ہیں، اور گھر میں جا کے دیکھیں گے تو بالکل الٹا ہوتا ہے، کہ بالکل ان کا رہن سہن، ان کی عبادتیں بالکل ویسی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم چاہے چھپاؤ چاہے بتاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے حساب لے لے گا، اور پھر وہ بخش دے گا تم کو جس کو چاہے گا، اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر۔ آمن الرسول، ایمان لائے رسول اس کے ساتھ جو نازل کی گئی ان کی طرف اور ان کے رب کی طرف سے، اور تمام سارے مومن اور سب ایمان لائے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ایمان بالغیب کی بھی بات بتائی جا رہی ہے، اور یہاں پہ دل کے خیالات پر گرفت نہیں ہوگی، یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو تمہارے دلوں میں ہے
وہ بھی اس کا بھی حساب لیا جائے گا، لیکن دل کے خیالات پر گرفت نہیں ہوگی. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کبھی کبھی ایسے خیالات آ جاتے ہیں انسان کے دل میں کہ انسان سوچتا ہے کہ یہ کیسے خیالات، مطلب کبھی کبھی انسان کو گناہ کے خیالات آ جاتے ہیں اور کوئی ایسی چیز کے خیالات آ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کا حساب نہیں لے گا. جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو. کچھ ایسے ہوتے تھے کہ پہلے کے زمانے میں لوگ ڈرنے لگے، دل کے خیالات پر گرفت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ہوگا کہ پہلے کے زمانے میں لوگ ہوتے تھے یہ سوچتے تھے کہ کبھی کبھی ایسی بات ہوتی کہ ہمارے دلوں میں گناہ کا خیال بھی آ جاتا تھا، تو اس کا کیا، اس کا بھی حساب ہوگا. تو پھر یہ آیت اتری کہ نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ نہیں وہ بات کی حساب نہیں ہوگا. سوری آگے کی آیت میں چلے گئی، پہلے یہ چل رہا تھا ہمارا ایمان لائے رسول اور اس کے جو نازل کی گئی ان کی طرف اور ان کے رب کی طرف سے، اور سارے مومن کلن آمن باللہ. اب کون کون سے ایمان کے جز ہیں؟ ایمان لائے اللہ کے ساتھ، اس کے فرشتوں کے ساتھ، اس کی کتابوں کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، اور ہم اس میں کوئی تفریق نہیں کرتے، فرق نہیں کرتے کسی کے درمیان. یعنی کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایمان بالغیب کے کتنے اجزاء ہیں؟ 6 اجزاء ہیں. یہ سب ایمان بالغیب کی یہاں پر بتائی جا رہی کہ اس پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اس سورہ کی ابتدان میں بھی ہم نے یہ دیکھا تھا، سورہ بقرہ کے سٹارٹ میں ہم نے یہی پڑھا تھا کہ ایمان بالغیب پر ایمان لانا. اور ایمان بالغیب کے 6 اجزاء کون کون سے ہیں؟ یہاں پر 4 بتائے گئے ہیں. اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اور دوسرے مقامات پر روز آخرت پر ایمان لانا، اور اس طرح بھلائی اور برائی یعنی کہ تقدیر پر ایمان لانا. یہ بھی 2 اس میں ایڈ ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. ان میں سے کتابیں اور رسول انسانوں کو تو نظر آتے ہیں، لیکن باقی چیزیں انسان کو نظر نہیں آتی. اب جیسے فرشتے نظر نہیں آتے، اللہ نظر نہیں آتا، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ ان پر بغیر دیکھیں ایمان لانا ہے. جنت اور دوزخ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، یہ چیزوں کو ہم نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن ہم نے صرف کس لیے ایمان لائے کہ ہمارے نبی نے ہم کو کہا اور ہم نے قرآن میں اس کو دیکھ پڑھا تو ہم اس پر فوراً ایمان لائے. تو لا نفرق بین احد من رسلی، اور رسول بھی جو ہے اتنے سارے جو رسول آئے ہیں اس میں بھی کوئی فرق ہم نہیں کرتے. رسولوں میں فرق کی کرنے کی، کسی کو تو اللہ کا رسول مانا جائے اور کسی کو نہ مانا جائے. پہلے کے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے؟ جیسے یہود جو تھے عیسیٰ علیہ السلام کو تو رسول مانتے تھے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے تھے. کبھی کبھی اپنے رسول کو، اپنے نبی کو اتنا زیادہ بڑھا دیتے تھے کہ اللہ کے برابر کر دیتے تھے، غلو کر دیتے تھے اس میں. تو یہ بھی نہیں کرنا. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کسی نبی کے درمیان اتنا فرق نہیں کرنا. وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے، اور انہوں نے کہا، لوگوں نے کیا کہا؟ کیا اب جب ان کو یہ بات کہی گئی تو انہوں نے کیا کہا؟ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری ہی طرف ہم کو لوٹنا ہے. اب یہ جو بات ہے کہ انسان کیا کرتا ہے؟ سنتا تو بہت ساری چیزیں، لیکن مانتا کون سی چیزیں ہیں؟ صرف وہی چیزیں جو اس کو پسند ہو، جو اس کو جو اس کے لیے آسان ہو، وہ ساری چیزوں کو وہ مانتا ہے. تو یہاں پر انہوں نے نیک لوگوں کی صفت جو بتائی جا رہی ہے، انہوں نے کیا فوراً سنتے ہی انہوں نے جب کہا، اللہ کی قرآن کی آیتیں ان تک پہنچی تو انہوں نے کیا کہا؟ سمعنا واطعنا. نیک لوگوں کی کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ مومنین کی کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ سنتے ہی فوراً اطاعت کرنے دوڑتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی مغفرت طلب کرتے ہیں، اور یہ ان کو پتہ ہے کہ اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے. اور یہودیوں نے، عیسائیوں نے کیا کہا؟ سمعنا وعصینا. اللہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. لیکن یہاں پر مومن لوگوں کی صفات بتائی جا رہی ہے کہ وہ جیسے ہی کوئی بات ان کو پہنچتی ہے، جیسے ہی کوئی نیکی ان کو پہنچتی ہے، نیکی کی کوئی بات ان کو پہنچتی ہے. اب جیسے کہ دیکھیے فار ایگزامپل، جیسے ہی آپ لوگوں کے پاس لنک آئی، آپ نے فوراً اس کلاس کی طرف رخ کیا، سارا کام کاج گھر کا چھوڑ چھاڑ کر آپ نے فوراً لنک کو کلک کیا اور اس قرآن کی محفل میں آ گئے. تو یہ کیا ہو گیا؟ سمعنا واطعنا. اب کچھ لوگ تھے جنہوں نے یہ سوچا، اچھا ٹھیک ہے آج تو چھٹی ہے، آج تو ہمیں باہر جانا ہے، اب یہ ہمیں کام ہے، یہ ہے، اچھا ہم دیکھیں گے، اچھا ہم سوچیں گے، ٹائم ملا تو ہم جوائن کریں گے. تو پھر وہ سمعنا واطعنا میں نہیں شامل ہو گئے. جس نے فوراً کسی کو کسی چیز کی طرف بلایا، نیکی کی طرف بلایا، اور وہ فوراً دوڑ کر چلے آ گئے، تو پھر وہ سمعنا واطعنا میں شامل ہو گئے. تو فوراً اللہ کی کوئی بھی بات جب ہم سنیں تو دل میں ارادہ ضرور کر لیں کہ اللہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میں یہ کام کروں، یہ کام کر گزروں. تو کوئی ایسی نہ ہو کہ میں پیچھے رہ جانے والوں میں سوچوں، کیونکہ ہم اللہ کی مغفرت چاہتے ہیں نا. اللہ کی مغفرت ہمیں کب ملے گی؟
جب ہم سنتے ہی فوراً ماننے والے بن جائیں گے. اور ربنا و الیک المصیر، اللہ تعالیٰ کو اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں اجر دینے والا ہے. نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. اسی کے لیے ہے جو اس نے بھلائی کمائی، اور اسی پر اس کا وبال ہے جو اس نے برائی کمائی. اب یہاں پر صحابہ جو تھے تو وہ اس بات سے ڈر گئے کہ انسان کبھی کبھی بھول جاتا ہے، کبھی کوئی چیز انسان کو یاد نہیں رہتی، یا کچھ خیالات ایسے انسان کے دل میں آ جاتے ہیں کہ کبھی کبھی صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کچھ خیالات ایسے ہیں جو ہم کو غمزدہ کرتے ہیں. کسی کے دل میں کوئی گناہ کا خیال آ جائے تو کیا اس کا بھی حساب ہوگا؟ تو پھر بھی یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ بات انسان کے اختیار سے باہر ہے. تو چنانچہ صحابہ کرام نے اللہ آپ سے شکایت کی تو آپ نے فرمایا ہم نے اللہ کا ارشاد سنا اور ہم اطاعت کرتے ہیں. یہ کہو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اگر کوئی انسان خیالات اس کے دل میں آ جائے تو پھر یہ اس آیت کے بعد اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا کہ اگر انسان کے دل میں کوئی خیالات آ جائے اس پر کوئی گرفت نہیں ہوگی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اب کسی کے دل میں کوئی خیالات، اب نماز میں دیکھیے کہ کچھ خیالات آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری اس کی پکڑ نہیں کرے گا. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم پورا کنسنٹریشن سے نماز پڑھیں. یا پھر کبھی کبھی انسان برے خیالات آتے ہیں، یا پھر کوئی گناہ کا خیال آ جاتا ہے کہ اب میں فلاں سے کبھی بات نہیں کروں گی، زندگی بھر بات نہیں کروں گی، فلاں رشتہ دار سے یا ان سے، یہ برے خیالات آ گئے نا. لیکن اب اس پر فوراً اللہ سے معافی مانگ لی، لیکن اس کا گناہ تو نہیں ملے گا کیونکہ انسان نے وہ کام کیا نہیں. اور دوسرے کہ ایسے خیالات اگر کبھی انسان کے دلوں میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو اس کے نفس سے زیادہ تکلیف بھی نہیں دی جائے گی، اور اس کے خیالات کا وہ بھی نہیں کیا جائے گا. لا تؤاخذنا ان نسینا. اور جو تکلیف انسان کو دی جاتی ہے، تکلیف انسان کے اوپر آتی ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کون سا انسان کتنی تکلیف برداشت کر سکتا ہے. جو کوئی انسان جتنی تکلیف برداشت کر سکتا ہے اسی کو اتنی ہی چیز ملے گی. تو یہاں اب ہم یہ نہیں سوچتے کہ دیکھو بیچارے اتنے تکلیف میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی تکلیف ڈال دی، بلکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کون سا انسان کتنی تکلیف اٹھا سکتا ہے، اسی حساب سے اس کو پھر تکلیف میں مبتلا کیا جاتا ہے. اور جو بھی تکلیف، جو بھی آزمائش انسان کے اوپر آتی ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. اب ہم یہ نہ سوچے کہ ہمیشہ ہریالی ہی رہے، ہمیشہ ہماری خوشیاں ہی خوشیاں رہے. کبھی کبھی خوشی بھی ہوتا ہے، کبھی غم بھی ہوتے ہیں ہماری زندگیوں میں، کبھی تکلیفیں بھی اٹھانی پڑتی ہے. مومن کے حالات ہر بار ایک جیسے نہیں ہوتے، کبھی اونچے کبھی نیچے، کبھی کم کبھی زیادہ، اس کو ہر حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے لا یکلف اللہ. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ دیکھیے کہ کچھ بہت زیادہ نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کی آزمائشیں بھی بہت کڑی ہوتی ہیں. ایسے نہیں ہے کہ اب جو لوگ کم ہے لیول کے ان کی آزمائشیں بھی کم ہے. دیکھیے ہم سوچتے ہیں کہ ارے وہ تو اتنے نیک ہیں پھر بھی ان کے اوپر اتنی آزمائش آ رہی. ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ان کو چیک کیا جا رہا ہے ان کو کہ کتنا ان کا ایمان کا لیول بڑا ہے. کیا یہ صرف بولنے کے لیے ایمان ہے ان کا صرف، یا پھر ان کے اوپر کوئی ایسی آزمائش آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو کیا یہ شیکی ہو جاتے ہیں؟ کیا یہ اپنے ایمان سے ڈگمگا جاتے ہیں؟ کہ دیکھیے یہ بھی چیک کرنے کے لیے آزمائشیں آتی ہے. کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی پیسوں کی تنگی ہے، کوئی بھی ریزنز کی وجہ سے ہر انسان کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی پریشانیوں میں مبتلا ہے. بس بات کیا ہے، میں ہمیشہ یہ کہتی رہتی ہوں کہ پریشانی والا جو آزمائش والا پرچہ ہے نا، ہر ایک کا الگ الگ، کسی کا بہت ہارڈ ہے، کسی کا کم ہے، کسی کا اس سے کم ہے. اور جو نیک لوگ ہیں ان کا دیکھیے کہ ابھی ان کے دیکھیے ایوب علیہ السلام کتنی سخت آزمائش آئی ان کے پر. یعقوب علیہ السلام ان کو نبی تھے، وہ نبی بنانے والے تھے اللہ تعالیٰ، لیکن کتنی آزمائشوں سے گزرنے کے بعد ان کو نبی بنایا گیا. پہلے کنویں میں پھینکا گیا، پھر ان کو جیل میں ڈالا گیا. یہ تو پیغمبر تھے نا. اور ہمارے اوپر چھوٹی موٹی تکلیفیں آئی تو ہم کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ میں اتنی نیک ہوں، میرے پاس ہی کیوں پریشانی آ رہی ہے؟ کیا سارے انبیاء کی دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے کہ کیسے ان کو ملک سے بدر کر دیا گیا تھا، ان کو نکال دیا گیا تھا، ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا. یہ تو پیغمبر اتنے بڑے بڑے اللہ کے، ان کے اوپر کیسی ایسی پریشانی آئی؟ تو یہ کیا ان کی آزمائش تھی نا. یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا کہ ہم نے ابراہیم کو ہر بار آزمایا اور وہ اپنی آزمائش میں پورا اترا. ہمارے اوپر تو چھوٹی سی پریشانی آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہم تو اتنے نماز پڑھتے ہیں، ہم تو اتنی تہجدیں پڑھتے ہیں، اس کے باوجود بھی دیکھیں کہ ہمارے اوپر اتنی پریشانی آ رہی ہے.
اب تو چھوڑو ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے، اب چھوڑو ہم تو دعائیں ہی نہیں کرتے، کوئی دعا ہماری قبول ہی نہیں ہوتی. حالانکہ دیکھیے کہ ہم نعمتوں کے انبار کے نیچے بیٹھے ہیں، اور کوئی ایک چھوٹی سی پریشانی آ جائے تو ہم ساری نعمتیں بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں ہم پر کی ہوئی ہیں. وہ ساری چیزیں ہم بھول جاتے ہیں، اور ایک چھوٹی سی جو پریشانی آئی ہے نا، بس دن رات اس کو یہ سوچتے بیٹھتے ہیں کہ ہاں یہ پریشانی ہمارے اوپر ہے، یہ پریشانی ہمارے اوپر ہے. تو انسان یہ سوچے کہ کوئی پریشانی نہیں ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ جو بھی دے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہر چیز اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ تو خوشحالی دے ہم پھر خوش، اللہ تعالیٰ تو ہمارے اوپر آزمائشیں بھیج دے تو بھی ہم خوش. تیری طرف سے ہے نا اللہ تعالیٰ، تو ہمارے لیے یہ مقرر کیا ہے نا تو نے، تو ہم اس میں خوش ہیں. تو اس ہمیشہ یہ کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اور جو اس نے کمائی کی ہے، نیکی کی ہے، اسی پر اس کا وبال ہے. اور جو برائی اس نے کی، دیکھیے کہ جو انسان برائی کرتا ہے اس کی وجہ سے بھی اس کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، اور کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کا بھی اس کو نیکی کا اجر اس کو ضرور ملتا ہے. اب یہ دیکھیے کہ کئی لوگ ایسے ہیں نیک ہیں، ان کی اولادیں نیک ہیں، ان کے لیے ثواب جاریہ بن رہی ہیں. کتنی بڑی بات ہے، وہ دنیا سے چلے گئے، ان کی اولادیں نیکی کے کام کر رہی ہیں. کتنی بڑی بات ہے کہ وہ اب دنیا سے بھی چلے گئے تو ان کی نیکیاں جاری ہیں، ان کے لیے اجر جاری ہے. لیکن دیکھیے کہ کچھ لوگ گناہگار ہیں، اور گناہ انہوں نے کیا ہے تو اس کا وبال پھر وہ ان کو زندگی بھر کوئی نہ کوئی تکلیفیں، مشکلیں، اور جانے کے بعد ان کی اولادیں بھی پھر کیا ہے، گناہوں پر قائم ہے. انہوں نے جو اپنے ماں باپ سے دیکھا وہی گناہ وہ بھی کر رہے ہیں. تو وہ انہوں نے جو کمایا اس کو وہ ملے گا، جو نیکی کمائے گا اس کو اس کا اجر اللہ کے یہاں بھی ملے گا اور دنیا میں بھی ملے گا، دونوں جگہ اس کو اجر ملے گا. ربنا لا تؤاخذنا، اے اللہ تو ہماری پکڑ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں اور اگر ہم چوک جائیں. اے ہمارے رب نہ تو ہم پر ڈال ایسا بوجھ جیسا کہ تو نے ڈالا تھا ان لوگوں پر. کہ دیکھیے انسان کیا ہے، انسان نسیان سے بنا ہے. انسان ورڈ کس بات سے بنا ہے؟ نسیان سے. نسیان کا کیا مطلب ہے؟ بھول جانے والا. تو انسان ہے ہی خطا و نسیان کا پتلا ہے انسان، کہ انسان سے کوئی نہ کوئی غلطیاں ہوتی ہی رہتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ تو ہمارا مواخذہ نہ کر، تو ہماری پکڑ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں. کیونکہ انسان سے غلطی تو انسان سے ہی ہوگی. اب ہم اتنے سوچ سوچ کے قدم رکھتے ہیں، پھر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی، پھر ہم کسی کے بارے میں کچھ بول جاتے ہیں، پھر ہم کوئی ایسی نماز میں ہماری کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے، کبھی ایسی بھی بات ہوتی ہے، یا پھر کوئی نہ کوئی چیزیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم درست کریں، لیکن کبھی کبھی غلطی سے بھی، کبھی کبھی بھول چوک سے بھی یہ ساری چیزیں ہم سے ہو جاتی ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. یہاں سے دعا بڑی پیاری ہے اس میں. یہ دیکھیے کہ اگر ہم صبح اور شام کے اذکار میں بھی ہم اس کو شامل کریں تو اس میں ہم کو کتنی پیاری دعا ملتی ہے کہ اللہ تو ہماری پکڑ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم چوک جائیں. اکثر غلطیاں مسلمانوں سے بھی ہوتی، مومن بندوں سے بھی ہوتی. ایسے نہیں کہ ہم بہت ہی دودھ کے دھلے ہیں، بالکل پکے اور سچے ہیں کہ ہم اتنا قرآن پڑھ رہے ہیں، اتنی قرآن کی کلاس. اب لوگ باتیں کرتے ہیں کہ ہاں یہ تو اتنی قرآن کی کلاسیں لیتے ہیں، دیکھو ان کا تو یہ صحیح نہیں ہے، ان کا تو یہ غلط ہے. تو ضروری نہیں کہ ہر انسان ایک دم ہی پرفیکٹ ہو جائے. اگر وہ پڑھا بھی رہا ہے، اگر وہ پڑھ بھی رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ میرے اندر بھی بہت ساری کمی اور خامیاں ہوں جو دوسرے لوگوں کو نظر آتی ہوں گی، مجھے نظر نہیں آتی ہوں گی. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی انسان بالکل پرفیکٹ ہو جائے، 100% پرفیکٹ ہو جائے. یہ پاسبل نہیں ہے کہ انسان نیکیوں کی طرف آتا تو ہے، لیکن پھر اس کے لیے کہیں نہ کہیں ٹھوکریں بھی لگتی ہیں، کہیں گرتا پڑتا ہوا آگے بڑھتا ہے. اور اس کو آگے بڑھنے کے لیے کئی ایسے مراحل آتے ہیں راستے میں کہ جو انسان کو ٹھوکریں کھا کھا کر بھی پھر کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں پکڑ نہ کر. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ہم بھول جائیں، کوئی غلطی سے ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے. تو یہ دعا ہمیں سکھائی جا رہی کہ دیکھیے قرآن کا کتنا اچھا طرز بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نبی بھی بھیجا، قرآن بھی بھیجا، اور اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ میرا بندہ کوئی نہ کوئی غلطیاں کرے گا، اس لیے دعائیں بھی سکھا دی ہم کو. کتنی بڑی بات ہے نا کہ ہم کو دعائیں بھی سکھا دی گئی کہ اب ہمیں غلطی اگر ہم سے ہو گئی تو ہم نے دعا کیا مانگنی ہے. اور ورنہ دیکھیے کہ اگر ہم قرآن نہ پڑھتے تو ہم کی دعا کے الفاظ بھی کہاں سے آتے ہیں ہمارے پاس. ہم کو دعا کے الفاظ بھی تو آنے چاہیے نا. تو دعا کے الفاظ بھی ہم یہاں سے ہی سیکھ رہے ہیں کہ اللہ تو ہماری پکڑ نہ کر اگر ہم بھول جائیں، اگر ہم چوک جائیں. اور اے ہمارے رب نہ ہم پر ایسا بوجھ ڈال جیسا تو نے پہلے کے لوگوں پر ڈالا تھا، اور ان لوگوں پر بھی جو ہم سے پہلے تھے. اور اے ہمارے رب نہ تو ہم سے وہ بوجھ اٹھوا جس کی ہمیں طاقت نہیں. کہ دیکھیے پہلے کے شریعتوں میں اتنے سخت احکام تھے، اتنے سخت ان کے بوجھ سے مراد کیا ہے؟
سخت شرعی احکامات دیتے تھے. اب جیسے بچڑے کی پرستش کرنے والوں کو کیا کہی گئی تھی ان کے لیے توبہ ان کی کیسی قبول ہوئی؟ صرف قتل سے ہی قابل توبہ قبول ہوئی. پھر یہود میں دیکھیے ہم نے پڑھا قصاص تھا، یعنی کہ دیت نہیں تھی، معافی نہیں تھی، کچھ نہیں تھی، قصاص ہی تھا. پھر یہ اسی طریقے سے بہت سارے پہلے کے زمانے میں ایسا تھا کہ کپڑے پر اگر پیشاب لگ جاتا تھا ان کی شریعت میں تو اسے کاٹ کے پھینک دینا پڑتا تھا. پھر مال غنیمت ان پر حرام تھا. تو اللہ تعالیٰ کے ایسے سخت احکامات تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کیا؟ تخفیف فرما دی، کمی کر دی، کہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی اللہ تعالیٰ نے. تو ہم یہاں پہ بھی کیا بول رہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ہمارے اوپر سے سخت بوجھ نہ ڈال جو ہم نہ اٹھا سکے، اور اللہ ہمارے اوپر ایسی آزمائشیں بھی نہ ڈال جس میں ہم بے صبری ہم کر بیٹھے، ثابت قدم ہم نہ رہ سکے. یہ بھی ہم سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ کبھی کبھی انسان یہ ہوتا ہے کہ جب آزمائش آتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ بے صبر ہو جاتا ہے اور ناشکری کے الفاظ بول دیتا ہے، شرک کرنے لگ جاتا ہے. تو یہ بھی چیز سے ہمیں بچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم ایسے حالات ہم پر آ جائیں تو ہماری تو رحم فرمانا ہم پر، اور ہم پر ایسے بوجھ بھی نہ ڈالنا جو ہم نہ اٹھا سکے، کیونکہ ہم بڑے کمزور ہیں. اور یہ دیکھیے کہ اتنی پیاری دعا ہے آخری میں کہ ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی واعف عنا، اے اللہ تو ہم سے درگزر فرما، واعف عنا. جب آپ یہ پڑھیں نا تو اس کو 2 3 بار بول کے پڑھیں کہ اللہ یہ ہم کو معافی چاہیے، کہ اللہ ہم کو تو معاف کر دے، کیونکہ ہم گناہوں کے ڈھیر ہیں. ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں تو گناہوں کے ڈھیر ہیں. اگر ہم سچی آنکھوں سے دیکھیں اپنی تو دیکھیں کہ کتنے گناہ ہم لے کر کھڑے ہیں. اگر ہمیں نہ پتا چلے تو پھر کیا ہو؟ ہم کہاں جائیں گے پھر؟ تو ایسی بات ہم کو پتا چلے گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اگر معاف کر دے گا تو ہم کو ایک سکون سا آ جائے گا نا. تو اس کے لیے ہمیں دعا بھی تڑپ کے مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم رحم فرما تو ہم پر، واعف عنا واعف عنا، تو اللہ تو ہمیں معاف فرما، واغفر لنا، اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ورحمنا، اور تو ہم پر رحم فرما، انت مولانا، اور تو ہی ہمارا کارساز ہے، بس تو ہی ہماری مدد. اللہ تو ہمارے پر رحم فرما. تو یہ والی جو دعا ہے نا تو اس کو ہم کو بڑے اچھے سے مانگنا چاہیے، بڑے اخلاص سے اس کے الفاظ کو سمجھتے ہوئے مانگنا چاہیے. اللہ تو ہمیں معاف فرما، واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا، اللہ تو ہمیں بخش دے. اللہ کی مغفرت اور بخشش ہمیں چاہیے نا، اس کے بغیر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما، واعف عنا واعف عنا. اس کے جب ہم بولے نا تو ہماری آنکھ سے آنسو جانے چاہیے، اور ہمارے گناہوں کو ہم نے یاد رکھ کے دعا سوچنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں معاف فرما، واعف عنا واغفر لنا ورحمنا، اللہ تو ہم پر رحم فرما. اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم کہاں جائیں گے؟ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ تو ہی ہمارا کارساز ہے، بس تو ہی ہماری مدد فرما. اور تو ہمارے کافروں کی قوم پر بھی دیکھیے کہ آج کتنے زیادہ پریشان ہیں مسلمان، چاروں طرف مسلمانوں پر کتنے تشدد ہو رہے ہیں. سوڈان میں دیکھیے، غزہ میں دیکھیے، ہم لوگ تو آرام سے بیٹھے، امن و امان میں بیٹھے، اور دیکھیے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کتنی نعمتیں برسا رہا ہے، اس کے باوجود ہمارے پاس کوئی شکر نہیں. ایسے لوگوں پر تکلیفیں آ رہی ہیں، پریشانی آ رہی ہیں. تو اب جب بھی یہ کہیں نا واعف عنا واعف عنا، اللہ تو ہمیں معاف فرما، اللہ ہمارے پاس نیکیوں کی کمی ہے، گناہوں کے ڈھیر ہے ہمارے پاس، اللہ تو ہمیں بخش دے، اللہ تو ہمیں بخش دے. اللہ واغفر لنا ورحمنا، اللہ کی رحمت ہمیں چاہیے، اور تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہی ہمارا مددگار ہے، تو ہی ہم پر اللہ تمام قوم کافر پر ہماری مدد فرما. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.